میری آپ سب اپنی طرف سے اپنی ٹیم کی طرف سے آپ سب کا شکریہ. ماضی کی جو ایک ٹریڈیشن ہے کئی دہائیوں سے چل رہی ہے کہ بجٹ کے اگلے دن ہم ملتے ہیں, اور ان کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ آؤٹ لائن دی بجٹ تو ماشاءاللہ اب اتنا فاسٹ انفارمیشن اور سب جو ہے بک لیٹس اور یو ایس پیز اینڈ اسپیچ سب کچھ مل جاتی ہے, لیکن مین مقصد ہوتا ہے کہ اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں, کوئی کلیریفیکیشن چاہیے, کوئی تفصیل چاہیے, کوئی کسی کی آبزرویشن ہے تو اس کو وہ ڈیل کر لیا جائے, اور وہ تاکہ بجائے اس سے کہ وہ پینڈنگ رہے جتنی جلدی ہو سکے. یہی اس کی بیک گراؤنڈ ہے ہمیشہ سے کہ بجٹ پریزنٹ کرنے کے بعد اگلے دن ایک پوسٹ بجٹ بریفنگ ہمیشہ ہوتی ہے. میں بھی ان میں شامل ہوں جنہوں نے ماضی میں 6 کی ہیں, آج 7ویں ہیں, اور مقصد صرف یہ ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ وہ ساری جو اتنی بڑی 1 گھنٹے میں تفصیل آپ کو کل بجٹ سپیچ میں بھی پیش کی, پیپرز میں بھی دیے, پچھلے سال کی اکنامک سروے آپ کو دیا جا چکا ہے, اس میں ساری ڈاکومنٹڈ ہے. تو ان چیزوں پہ ہم ٹائم نہ لگائیں. ہم جو مین 2-4 منٹ میں موٹا موٹا دوبارہ ریپیٹ کر دوں گا تاکہ آپ کو سبجیکٹس اور ایریاز کا ہو جائے گا آئیڈیا بھی کہ ہم نے کیسے چلنا ہے. تو اس حوالے سے ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ بھی میں عرض کر دوں. ہمیشہ یا موسٹ آف دا ٹائم ہم کم از کم میں اس کو فالو کرتا رہا ہوں کہ بجٹ پیش کرنے کے بعد ہم 2 کمیٹیز بناتے ہیں ایف بی آر میں. ایک وہ ہوتی ہے جو بزنس ریلیٹڈ جو ایشوز ہوتے ہیں, ایک ٹیکنیکل کمیٹی اناملیز کے حوالے سے. تو چیئرمین صاحب آج ایف بی آر مجھ سے وہ اپروول لے لیں گے. ہم دونوں کمیٹیز آج انشاءاللہ ود افیکٹ فرام منڈے ان کو ہم سیٹ اپ کر دیں گے. تو اس میں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میرے جو تجربہ ہے چھوٹا سا, کہ آپ کا جو بجٹ پیش ہو گیا, کچھ چیزیں ابھی کلیئر ہو جائیں گی, کچھ بزنس کمیونٹی کی اپنی چیزیں ہوتی ہیں, تو یہ کمیٹی پھر کانسٹنٹلی کام کرتی ہے ٹل اے ڈے بیفور وائنڈنگ اپ آف دی بجٹ. کیونکہ گورنمنٹ کے پاس لیگلی اینڈ ٹیکنیکلی ایک اپرچونٹی ہوتی ہے کہ وہ اس دن اگر کوئی چیز جینون ہے, کسی کی جینون کوئی مس ہو گئی ہے, کوئی انوملی ہے, کوئی اور چیز ہے, تو اس کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے تمام بجٹس میں اس کو ہم ایڈریس کرتے ہیں. اور وائنڈنگ اپ میں چونکہ آپ اس کو اگر ایڈریس کر دیں تو وہ ایک امینڈڈ آپ کا فائنانس بل پلس دی وائنڈنگ اپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پھر فائنل ہوتا ہے, جس پہ پھر ووٹنگ پروسیس اور بجٹ کا پاس کرنے کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے اس دن یا اس دن اگلے. تو اس کو کمیٹیز کو ابھی میری بات ہو گئی ہے, آج یہ کمیٹیز میں مجھ سے اپروول ہے کہ اس کو سیٹ اپ کر دیں گے. آپ کے توسط سے میں دونوں جو کمیٹیز کی اس لیے اطلاع دے رہا ہوں کہ اگر کسی کی بھی یعنی دونوں کیٹیگریز میں اگر کوئی انوملی ہو تو موسٹ ویلکم وہ اس کمیٹی کو ملیں, ان کو بتائیں. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جو سینٹ کی ریکمنڈیشن آتی تھی, ایسے بھی میں نے سال دیکھے جب میں پارلیمنٹ میں تھا کہ 30 سیکنڈ میں وہ ناٹ ایکسیپٹیڈ یا ریجیکٹ ہو جاتی تھی اور وہ بن میں ڈال دی جاتی. میں جینونلی سمجھتا ہوں کہ, اور اس کو میں نے فالو بھی کیا ہے, کہ جو جینون اگر کمیٹی سے ایسی ریکمنڈیشن آئیں, چاہے وہ فائنانس کمیٹی نیشنل اسمبلی ہو, چاہے وہ اپنا اسٹینڈنگ کمیٹی سینٹ ہو, میں ان کو بڑا سیریسلی لیتا ہوں. اور ان کو پھر ہم اکارڈنگلی فیصلہ کرتے ہیں کہ جو ریئلسٹک ریکمنڈیشن ہو, جو ڈویبل ہوں اور جن پہ عمل درآمد ہو سکے. یعنی یہ ریکمنڈیشن کی بات کرو, اگر انوملیز ہے تو وہ تو ڈیفینیٹلی اگر انوملی ہے اور پروو ہوگی تو اس کو تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم بائنڈنگ اپ میں. تو یہ ایک پروسیس ہے جو میں نے کہا میں آپ کے توسط سے ذرا ایکسپلین کر دوں کہ وہ انشاءاللہ ول بی ان پلیس. اب آتے ہیں کہ آج کے جو پوسٹ بجٹ بریفنگ ہے, آپ کو سب کو پتہ ہے کہ جو گراس فیڈرل ریونیو جو ہے وہ 12,163 بلین پہ اس بجٹ میں پچ کیا گیا ہے. اس میں ایف بی آر کی کلیکشن 9,200 ہے اور جو نان ٹیکس ریونیو ہے 2,963 ہے. اس پہ میں تھوڑی سی آئی نو کہ میں نے جو پڑھا ہے, سنا ہے, جو بحث دیکھی ہیں, اس میں میرا خیال ہے کہ کلیریفیکیشن دینی ضروری ہے, ابھی دے دوں گا. اسی طرح اس میں اسٹیٹ بینک پروفٹ ہے 1,113, اس میں پی ڈی ایل پراؤڈ لیوڈ کے 869 ہے. اس حوالے سے بھی میں نے آبزرویشن دیکھی, اس کو بھی ابھی جواب میں دیتا ہوں. جو صوبوں میں 5,276 ٹرانسفر کے بعد نیٹ فیڈرل ریونیو جو ہے وہ 6,887 ارب ہے, اور ٹوٹل فیڈرل ریونیو جو ہے ایکسپینڈیچر جو ہمارا ہے
इस रेवेन्यू के अगेंस्ट 6,887 के अगेंस्ट 14,463 है, उसमें करंट एक्सपेंडिचर 13,320 है। मार्कअप की सबसे बड़ी पेमेंट है 7,303 बिलियन जो इस बजट में रखी गई है। डिफेंस के 1804 बिलियन है। एमरजेंसी एंड अदर्स के लिए 200 हैं। ग्रांट्स 1464 है। सब्सिडीज 1074 है। इसके भी मैं आऊँगा। मैंने कुछ देखे हैं यानी लोगों के कमेंट्स कि जी इतनी बड़ी सब्सिडी रखती 10,074, उसका भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि उसमें क्या है। आई एम श्योर आपने देख भी लिया होगा। पेंशन्स हैं, पेंशन्स के भी इसमें 761 है। रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट के इसमें 714 है। इसी तरह पीएसडीपी में कुछ बहस होती रही। मैं भी 2 प्रोग्राम्स में गया। कल मैंने वादा किया था तो उनको मैंने उन 950 बिलियन उसमें भी डिस्कस हुआ। इसी तरह फेडरल जो डेफिसिट है वो 7,573 यानी -7.2, और प्रोविंशियल सरप्लस के बाद 650 6,923 विच इज़ 6.54%। तो ये हमने जो है ये हमारी 7.9 था पिछले साल। इस साल जो क्लोज हुआ है वो 7 पे हो रहा है। और जो हमारा OFT जिसे हम कहते हैं विच इज़ द फाइनल, तो वो 6.454 प्रोजेक्टेड हमने किया है। ओवरऑल प्राइमरी जो बैलेंस है वो 380 बिलियन पे रखा गया है, और ये 0.4% ऑफ द जीडीपी है। नॉमिनल जीडीपी नंबर 105 ट्रिलियन का है अगले साल के लिए। और इसमें जो हमारे मेन की जो हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स उसका लिंकेज है कि जाहिर है कि आप अगर डेवलपमेंट करेंगे, जैसे मैंने कहा कि वो भी मैं कुछ जो सवालात कल से उठे हैं मैं उसके जवाब दूंगा, तो वो है कि आप जितनी है कि प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों करेंगे तो मुल्क में आपकी तरक्की का पहिया चलेगा। और वो हमने जो पहली दफ़ा मुझे याद है जो लास्ट बजट मैंने पेश किया था 2017-18 का, फर्स्ट टाइम इट क्रॉस 1 ट्रिलियन। PSDP 1001 था, और अभी उसके बाद पहली दफ़ा एक नई हिस्टोरिक हाई क्रिएट की जा रही है, जो कि पिछले साल 567 जो है जो एक्सपेक्टेड एस्टीमेट रिवाइज एस्टीमेट है उसके नतीजे में ऑलमोस्ट डबल है 1150 बिलियन। तो इस हवाले से ये जो PSDP है इसमें मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 491.3 बिलियन है। इसमें सोशल सेक्टर के लिए 241.2 बिलियन है। इसमें जिसमें हेल्थ 22.7 है, एजुकेशन हायर एजुकेशन 82 बिलियन है, इसमें SDGs के 90 बिलियन है, इसमें अदर सोशल सेक्टर 46 बिलियन है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी 86 बिलियन है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन 263 बिलियन है, वाटर 100 बिलियन है, फिजिकल प्लानिंग एंड हाउसिंग 42 बिलियन है। इसी तरह स्पेशल एरिया जो हमारे हैं मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स है 57 बिलियन, फाटा पाटा जो मर्ज किए गए हैं साइंस, तो ये मिला के स्पेशल एरियाज़ के लिए 61 बिलियन इसमें रखे गए हैं, और साइंस एंड IT के लिए 33.7 बिलियन रखे गए हैं। इसमें जो प्रोडक्शन सेक्टर फूड एंड एग्रीकल्चर के लिए 45 बिलियन रखे गए हैं। इसी तरह इंडस्ट्रीज़ और जो टोटल फेडरल जो मैंने अर्ज़ किया कि 950 बिलियन, और जो PPP और BOT मॉड में जो 200 बिलियन है वो मिला लें तो 1150 है। करीबन 1559 जो है वो इस वक्त सूबों का नंबर है, जो कि मेरे नज़दीक बढ़ेगा, क्योंकि इसमें 2 सूबों के 4 महीने के जो है डेवलपमेंट बजट के फिगर्स हैं, पूरे साल के नहीं है, क्योंकि आइन के तहत सिर्फ 4 महीने का बजट दिया जा सकता है। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर ये PSDP पे हमने सही तरह अमल कर लिया और इसको ट्रांसपेरेंसी के साथ इसको हमने इन्वेस्ट किया पाकिस्तान में, तो ये जो एक बहस है कि जी 0.29 से 3.5% क्या होगा कि नहीं होगा, इट इज़ ईजीली अचीवेबल। हमने बड़ा मॉडेस्ट टारगेट रखा है, और आई एम श्योर कि जो प्रोफेशनल लोग हैं अगर इन चीज़ों को वो इनबिल्ड करें कि दे ऑन द अजम्पशन कि ये इन्वेस्ट होंगी पाकिस्तान में, तो यू विल फाइंड के 3.5 बिलियन के शायद लोअर साइड पे हमने जो टारगेट रखा है PSDP का। आपने भी देखा होगा कि ये कोई वैसे भी कोई इतनी अनरियलिस्टिक ये प्रोजेक्शन नहीं है। मैंने कुछ कंट्रीज़ का मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो दे आर ऑलवेज कंजर्वेटिव, वो 2% कह रहे हैं, ये वर्ल्ड बैंक 2% कह रहा है, लेकिन IMF ने खुद का 3.5% का टारगेट IMF ने अनाउंस किया कि वो एक्सपेक्ट करते हैं। ब्लूमबर्ग 4% कह रहा है, फिच 4% कह रहा है, अपना जो SMP है स्टैंडर्ड पुअर वो 2-2.5%। तो बहरहाल हमने अपनी जो प्रोफेशनल यानी कैलकुलेशंस के हिसाब से हमने जो किया है उसके हिसाब से ये इंशाल्लाह डूएबल है। तो बेसिकली जो हमारे जो फिस्कल मेन मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो
चंद यानी जो इम्पोर्टेंट है उसकी मैं जिक्र कर देता हूँ. इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे मैंने कहा 3.5%, इन्फ्लेशन प्रोजेक्ट कर रही है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्लानिंग के साथ 21% अगले साल. FBR का जो रेवेन्यू टू GDP है कलेक्शन 8.7%, ओवरऑल डेफिसिट मैनेज किया 6.54%, प्राइमरी बैलेंस भी मैनेज कर दी 0.4% और पब्लिक डेट टू GDP 66.5%. ना दिस इज इम्पोर्टेंट क्योंकि ये 63% पे 2017 में हमने छोड़ा था जब मैंने, उसके बाद ये 74 के करीब पहुंचा, वो वापस 66.5 पे आ रहा है. देखिए ये कोर है जो आपका डेट टू GDP मीन्स ए लॉट. आपका जो जितनी फिजिकल स्पेस है या बननी है या बचनी है वो ये इस कोर इंडिकेटर. तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव आल्सो केप्ट इन माइंड कि ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है, क्योंकि वो तो हो ही नहीं सकता कि बस 4 साल में जो डेट स्टॉक डबल हो जाए, जो कि जाने वाले लोग कर गए. पिछली हुकूमत 25 ट्रिलियन से 50 ट्रिलियन पर पहुँचा दिया, पब्लिक डेट लायबिलिटी 30 ट्रिलियन से 60 ट्रिलियन पहुँचा दी. वो अफोर्डेबल नहीं है. वो दैट इज़ द कोर रीज़न कि आपका जो पब्लिक डेट की इंक्रीज और उधर से जो 6.5%, मैंने तो 5.5 छोड़ा था मियां नवाज शरीफ के साथ, लेकिन जो 6.5% PMLN ने छोड़ा जून 2018 में, वो अब 21% है. तो इससे डबल जेपर्डी. एक तरफ डेट स्टॉक डबल, दूसरी तरफ जो रेट है वो 3.5 टाइम्स फ्रॉम 6.5 से 21%. तो दैट्स ए किलर. तो इसी वजह से आप देख रहे हैं कि जो डेट सर्विसिंग इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट आइटम इन आवर बजट इवन दिस ईयर. अल्लाह करे कि हम इसको ये रिवर्स कर सके इस ट्रेंड को और इसको रिड्यूस कर सके और ये जो है वो एक रियलिस्टिक नंबर पे आए, क्योंकि आपकी हर एक परसेंटेज पॉइंट जो है वो आपको अच्छा खासा 250-300 बिलियन कॉस्ट करती है. तो बहरहाल दीज आर दी नंबर्स. तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो प्रोजेक्शंस अल्लाह करे ये बिल्कुल हम अचीव करें. तो 66.5% वी आर पिचिंग पब्लिक डेट टू GDP, और GDP जैसे मैंने अर्ज किया कि 105.8 ट्रिलियन रुपीज़ की यानी एक्सपेक्टेड है. चंद अल्फाज में अर्ज करूँगा अबाउट के जी ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ. कल मुझे 2 प्रोग्राम में पूछा कि जी कैसे ये ग्रोथ होगी, कैसे होगा. आपने देखे कि ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल बजट से हट के हमने बजट बनाया. वो हमें फोकस करना पड़ेगा कि देखिए यू हैव टू स्टार्ट समवेयर. ग्रोथ होगी तो आपका ये मज़ीद पहिया चलेगा और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी. ग्रोथ होगी तो आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर ठीक होने शुरू होंगे तो आपकी महंगाई कम होगी. ग्रोथ होगी तो जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी. ग्रोथ होगी तो आपका एज ए कॉन्सिक्वेंस इंटरेस्ट पॉलिसी रेट नीचे जाएगा. ये जो साइकिल बन गया है, जो मैंने आपको अर्ज किया कि जी 5 साल में 4% CPI, 2% फूड इन्फ्लेशन, 6.5% पॉलिसी रेट, वो सारा जाके रिवर्स हो गया. अब कहाँ पहुँच गया आपके सामने. तो इसको हमने रिवर्स करना है. मैं तो कहता हूँ कि हमारा पहला हदफ जो होना चाहिए कि वी शुड गो बैक टू अचीव 2017 मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स. वंस यू गेट दैट देन यू हैव द सेकंड गोल टू अचीव व्हाट प्राइसवाटरहाउसकूपर्स सेड कि यू विल बी पार्ट ऑफ G20. आई थिंक एक न्यूक्लियर, एक मिसाइली, एक पावर, एक कुव्वत होने के नाते ये पाकिस्तान अगर अपने आप को मुआशी कुव्वत भी बना ले, उसमें शामिल हो जाए, आई थिंक दैट व्हाट इज नेशन expects from us, the politicians, और इंशाल्लाह that is at least the hadaf of this government and PMN in particular. तो जो अब इसके लिए जो मैंने कहा कि हमने एक स्पेशल फोकस किया है, वो एरियाज भी जो है वो आप एग्री करेंगे, अनलेस एनीथिंग यू कैन वांट टू से टू कॉन्ट्ररी, वो एग्रीकल्चर है. सारी दुनिया कोई इससे इख्तिलाफ नहीं करता कि सबसे जल्दी जो आपको डिविडेंड या आपको जो फ़ायदा मिलता है दैट इज़ फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर. इसका क्विकेस्ट रिटर्न मिलता है आपके सब पूरे मैक्रो इकोनॉमिक सिस्टम में. तो हमने एग्रीकल्चर पे, मैं तफसील में नहीं जाता, आपके पास मैंने ये आपकी सहूलत के लिए बुकलेट बनवाई है जी. सिर्फ इस वन पे जेब में भी आ जाती है, सबको अगर नहीं मिली तो मिल जाएगी. ये है बजट 2023-24 वल्नरेबल टू स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ. जैसे मैंने कल भी अर्ज़ किया कि हमारा मेन ये है कि वल्नरेबिलिटी बहुत स्टीप थी और बहुत गहरी थी. उसमें से हम निकल के मेरे नज़दीक हम अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल हो गए हैं. ये अब मज़ीद डिक्लाइन, मज़ीद तबाही, मज़ीद गिरावट वो रुक गई है. अब इसको हमने पॉजिटिव तरीके से इंशाल्लाह उसको लेके जाना है. अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें भी तौफीक देगा, हम पूरी कोशिश करें. इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आएंगे उसके बेसिस पे भी दिस शुड बी द नेशनल गोल कि हमने अब इसको वापस ग्रोथ की तरफ लेके जाना है. वी शुड रीच दी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर ऑफ 2017 देन मूव टुवर्ड्स अचीविंग दैट प्रेडिक्शन ऑफ G20. तो आप 24th इकोनॉमी ऑलरेडी थे फॉर 27. तो एग्रीकल्चर के बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ द बिगेस्ट स्कोप. आपके नेबरिंग कंट्री में ट्रिपल डिजिट बिलियन ऑफ डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स हो रही हैं. आई थिंक वी हैव अ ग्रेट पोटेंशियल. वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट सम टाइम. इसमें भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह मेजर चीज़ें की हैं. उसमें हमने ये जो उनका जो डिमांड थी कि जी इसको टैक्स को
0.25 جو ہے اس کو ایکسٹینشن کیا جائے. آپ کو پتا ہے 30 جون یہ 2023 کو ایکسپائر ہو رہا تھا, تو کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو 3 سال کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کریں. اسی طرح ہم نے جو نیو سٹارٹرز ہیں ان کو انکریج کرنے کے لیے ان کو ہم نے $24,000 تک سالانہ جو ہوگا 2,000 پر منتھ, تو اس کو ہم نے یعنی کیا ہے, سیل ٹیکس ایگزمپٹ کر دیا ہے. ایک پیجر کی ریٹرن وہ چاہتے تھے وہ ڈیزائن ہو گئی ہے, وہ لانچ ہو جائے گی پرٹیکولرلی ان لوگوں کے لیے $24,000 والے ہیں. اسی طرح ہم نے 1% جو ہوگی ود دی سیلنگ آف $50,000 پر اینم, وہ جو ان کی ایکسپورٹ انکم ہوگی جو آئی ٹی سے وہ کمائیں گے 1% تک دے ول بی الاؤڈ کہ ڈیوٹی فری وہ ہارڈ ویئر اور اپنی اکوپمنٹ کو منگوا سکے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھے خاصے اس انڈسٹری کے لیے ہم نے انسینٹیو لیے ہیں. ہم بڑی جلدی جو اسپیشل زون اس کے لیے جو پلان ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم ایکٹیویٹ کریں گے, اور جو بھی اس میں پینڈنگ جو کام ہے اس کو کریں گے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیکٹر میں بہت بڑا اسکوپ ہے. ایگریکلچر میں اسکوپ اس لیے ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ڈیورنگ دی ایئر پرائم منسٹر نے جب پیکیج دیا تو اس کے نتیجے میں الحمدللہ بڑے پازیٹیو رزلٹس آئے. ویٹ از دا فرسٹ بمپر کراپ. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنا اس 1,800 ارب کو جو ایکچوئل کوئی 1,700 کے قریب ہو گیا ہے, 1,750 کے قریب ایسٹیمیٹ ہے کہ یہ کلوز ہوگا, 2,250 ارب رکھا گیا فار نیکسٹ ایئر. وی ول اسٹرکٹلی مانیٹر کہ یہ جو ایگریکلچر کریڈٹ ہے یہ ڈسپرس ہو, کیونکہ اس میں ذرا فالو اپ کرنا پڑتا ہے, کچھ بینک ذرا تھوڑے سلو ہوتے ہیں. تو اسٹیٹ بینک انشاءاللہ ول ڈو دیئر جاب, اینڈ اس کو ہمارا اگلے سال جو پچ کر رہے ہیں 2,250 ارب ہے. اسی طرح جو ایگریکلچر ٹیوبویلز ہے اس کی بہت ایکسپینسو ہے, وہ ان کے افورڈ نہیں کر سکتے, تو اس کو سولائز کرنے کے لیے 50,000 ٹیوبویلز کو اگلے سال میں 30 ارب رکھا گیا ہے. اسی طرح جتنی امپورٹڈ سیڈز, یہ ہمارے نیکسٹ ڈور جو نیبر ہے اس کی ڈبل پر ایکڑ ییلڈ ہے کئی چیزوں میں. ازبکستان میں پیچھے ایک آفیشیل وزٹ گیا, ان کے صدر صاحب نے بتایا کہ ان کی ہماری کاٹن کی ان کی ڈبل ییلڈ ہے. تو ہمیں اپنے جو سیڈز ہے اس کو ہمیں بہت توجہ دینی چاہیے. ہماری وہ سیڈ کارپوریشن ہوتی تھی, سب ریسرچ کچھ نہیں ہو رہا, سب بند ہو گئی ہیں, یا ویسے وہاں کو اگر چند بندے بیٹھے ہیں تو بیچارے بس سمجھے کہ ریٹائرڈ ہی بیٹھے ہوئے اپنی سیلری والی لیتے ہیں. اس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے, کیونکہ اگر ہم پر ایکڑ ییلڈ یہ ہم اس کو اگر بڑھا لیں اور ان لائن ود اوور نیبرنگ کنٹری, اب اس ایسٹ پنجاب میں کچھ اور پر ایکڑ ییلڈ ہے ویٹ کی اور ادھر, تو کیا کون سا فرق ہے بھئی؟ کنٹینیوٹی آف دا سیم لینڈ ہے, کوئی 2-4 کلومیٹر کیا فرق پڑ گیا, ان کی ہم سے ڈبل ہے. تو آپ امیجن کریں کہ ابھی 28,50,000 جو بھی اس وقت سیڈ اور ڈی اے پی وٹ ایور از اویلیبل اس کے بیسس پہ ہے, ڈبل نہیں آپ 50% انکریز کر لیں تو امیجن کہ یو ول بی فوڈ سیکورٹی ایک کنٹری بن جائیں گے. آپ دوسروں کو ہیلپ کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے بھی کام ہو رہا ہے. آئی تھنک اٹ مے بی ٹو پری میچور فار می ٹو سے کہ ہمارا ہے کہ ایگریکلچر ریولوشن لانا اس ملک میں. بٹ ڈونٹ آسک می لینڈ ریفارم, میں نے کل جواب دے دیا ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آ سکتا ہے. ہمارا بہت پوٹینشیل ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سیڈز کے اوپر جو امپورٹڈ ہوں گی اس میں جو اپنا ٹیکسز ڈیوٹیز ختم کر دی گئی ہیں. اسی طرح جو کمبائنڈ ہارویسٹرز ہیں, ڈرائرز ہے, رائس پلانٹرز ہے, سیڈر ہے, ان کے اوپر بھی ڈیوٹیز اور ٹیکسز جو ہے وڈرا کر لی گئی ہیں, اس کو بھی ایگزمپٹ کر دی گئی. ریزن کہ وہ کہتے ہیں, جی بتا رہے تھے کہ جو وہ پلانٹ کرتے 40 جو مینول کرتے ہیں, اگر آپ یہ اکوپمنٹ لگائیں تو 100 ہو جاتے. ہمیں امیجن کہ کتنا فرق, 2.5 ٹائم. تو یہ چیزیں جو ہیں بڑی مائکرو تفصیل کے ساتھ دیکھی گئی ہیں. پچھلے کئی مہینوں پہ اس پہ کام ہو رہا تھا, قریب فروری آنورڈز. تو یہ اس کی آؤٹ کم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس پہ ہمیں بہت فائدہ ہوگا. اسی طرح جو ایگرو بیسڈ جو ہے ایس ایم ایز کو, ایک تو ایگرو کو آپ نے ایس ایم ایز میں ڈال دیا, اب ایس ایم ای جو ایگرو بیسڈ ہے ان کو کنسیشنل لون کی پرائم منسٹر کی ہدایت پہ ایک اسکیم بنائی جا رہی, اور اس کے لیے ہم نے رقم مختص کی ہے اس بجٹ میں, تاکہ وہ جو کنسیشنل جو فرق ہے, ظاہر ہے کہ بینک تو سستا نہیں دیں گے نا, اس کا جو فرق ہے وہ گورنمنٹ پک کر سکے. اسی طرح جو نئی جو ہے ایگرو بیسڈ انڈسٹری جس کی ٹرن اوور 80 کروڑ تک ہے, اس کو ٹیکس ایگزمپشن دی گئی ہے. پی ایم کی جو یوتھ بزنس ایگریکلچر لونز ہیں اس کے لیے ہم نے 10 بلین رکھا ہے اس بجٹ پہ. اور جو کبھی امپورٹ کرنی پڑ جاتی ہے یوریا, جس کی قیمت بہت فرق ہے, آپ کے پاکستان میں چونکہ آپ ان کو اپنی ویلڈ گیس دیتے ہیں اور اس کی کاسٹ آپ بہت ہی ریزنیبل چارج کرتے ہیں, مچ لوور دین ایون سعودی عربین یو اے. تو اس وجہ سے آپ کی یوریا کی جو قیمت ہے ملک میں
وہ کم ہوتی ہے, کوئی 3,300-400 تھی پچھلے سال, حالانکہ انٹرنیشنل پرائس بہت آلموسٹ ڈبل تھی. تو اس حوالے سے اگر خدا نہ خواستہ کو کسی سٹیج پہ یوریا امپورٹ کرنا پڑے, ابھی تک تو ہم بالکل پلاننگ ہم نے کی ہوئی ہے. ابھی 31 اگست ہے جو ویل ہیڈ گیس جو ہے ان کو یونٹس کو مل رہی ہے, ورنہ یہ مئی میں جو پچھلی ہو رہی تھی ختم, آپ کو یاد ہوگی ECC کی میٹنگ میں یہ ڈسکس ہوا, اور وہ کہہ رہے تھے کہ اب امپورٹ کی اجازت دیں, تو ہم نے وہ گیس 3 مہینے کے لیے دوبارہ اینڈ مزید پیریڈ کے لیے ڈائیورٹ کی, اور ہم کہا کہ ان کو آپ ابھی دیں تاکہ ملک میں یوریا پیدا ہو, سستا ہو اور عوام کو ملے, اور ہمیں امپورٹ بل بھی بچے. فرینکلی اس میں 2 ہمارے فائدے تھے. تو وہ لیکن آن دا سیف سائڈ 6 بلین کی سبسڈی رکھی ہے, اللہ کرے اس کو خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے, اور پاکستان اپنا جو ضروریات ہے ڈیورنگ دا ایئر پوری کر سکے. اسی طرح میں عرض کر رہا تھا SMEs آپ کا تیسرا ہے. جتنی آپ موسٹ ڈیولپڈ اکانومیز دیکھیں گے, آپ جرمنی دیکھ لیں, جاپان دیکھ لیں, یورپ دیکھ لیں, ان کا SME از دا بیک بون آف دیئر اکانومی, اینڈ دے ہیو اے ویری ہائی پرسینٹ. ہمارا SME بہت ویک ہے. ہمارا جو اسمال اور میڈیم انٹرپرائز ہے, اس میں بہت محنت و کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کو انکریج کرنے کے لیے ہم نے 250 ملین کے جو تھریش ہولڈ تھا اس کو 800 ملین یا 80 کروڑ کر دیا 25 کروڑ سے. اس کا 20% رسک, اس کو پھر پیسے بھی ظاہر ہے کہ نیا SME ہے, بینک کو کریڈیبلٹی بیلنس شیٹس وہی ہے, تو وہ دیور ریلکٹنٹ, ان کو فائنینسنگ نہیں ہو رہی تھی. ان کے لیے ہم نے یہ رکھا ہے کہ جی ان کو ہم 20% آف دا فرسٹ رسک جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان, اگر خدا نہ خواستہ کسی SME کو لون دیتے ہیں اور یعنی ریکور نہیں ہوتا, وہ ہم نے ایک اس میں انٹروڈیوس کیا جی اس بجٹ میں. اسی طرح آسان فائنانس اسکیم ہوتی تھی, آپ کو یاد ہوگا, وہ بالکل ڈائی ڈاؤن ہو گئی ہے, اس کو کسی نے فالو اپ نہیں اب کر رہے کچھ سالوں سے, اس کو ریوائیو کر دیا ہے. اور جو ایکسپورٹ فائنانس اسکیم جو ہے اس کے لیے SMEs کے لیے, وہ بھی انڈر کنسیڈریشن. آپ نے کل میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ SMEs کے لیے ہم ریٹنگ ایجنسی جو ہے, وی آر کنسیڈرنگ کو ایک اسپیشل ریٹنگ ایجنسی, تاکہ وہ بینکنگ ٹرانزیکشن کرنے کے لیے, بورو کرنے کے لیے, فیسلٹیز لینے کے لیے وہ ان کو ایک پروفیشنل جو ہے وہ اسسٹنس مل جائے. اسی طرح 90% آف اوور ایکسپورٹس ایز آف ناؤ, جتنی ایکسپورٹس ہیں اس کا 90% ہمارے پاکستانی اوورسیز بہن بھائی پاکستان میں بھیجتے ہیں. اٹس اے ویری بگ سورس. آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ از ہیوج, اور اس کو مائنس ہوتا ہے اس میں سے ریمیٹنسز, وہ اس کو بھی ایک ریزنیبل پوائنٹ پہ لاتی ہے, اور وہ ہمارا بہت بڑا ایک سورس ہے. ان کو ہم نے یعنی ریکگنائز کرنے میں, انکریج نہیں, ریکگنائز کرنے کے لیے بیسیکلی ہم نے کچھ اس اپنا بجٹ میں کچھ چیزیں رکھی ہیں. اس میں ہم نے ایک فائنل ٹیکس ہوتا تھا جب وہ یہاں پراپرٹی پلاٹ گھر خریدتے تھے, اس کو ختم کر دیا. دے ول ناٹ پے. نائکاپ ہوگا, فورن ریمیٹنس ان کے پاس پروف ہوگا, دے ول ناٹ پے, 2% ایگزمپٹ ہوں گے. اسی طرح ایک 3 کارڈ تو چل رہے ہیں, ایک چوتھا کارڈ کیٹیگری ڈائمنڈ کارڈ انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے, اور اس کے ساتھ جو وہ ان کو ملے گا جو فی سال میں $50,000 پاکستان میں بینکنگ چینل سے ریمٹ کریں گے. اور ان کے لیے ہم نے مثلاً گریٹسٹ پاسپورٹ ہے, نان پروہیبٹڈ بورڈ کا ان کو ایک لائسنس ہے. اسی طرح ایکسیس ٹو کونسلیٹ, اسپیشل پریفرینشیل ایکسیس جہاں جہاں ملکوں میں ہے آپ کی ایمبیسی کونسلیٹس میں, اور یہاں بھی فاسٹ ٹریک امیگریشن, یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم ان کو انسینٹیوز دے رہے ہیں. ایجوکیشن کے حوالے سے چونکہ ڈرائیورز آف گروتھ میں اور فیوچر کے لیے وہ بھی بہت ضروری ہے کہ انڈومنٹ فنڈ قائم کیا جا رہا ہے 5 بلین کا. اسی طرح میرٹ بیسڈ جو ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے اس مالی سال کے حوالے سے 1 لاکھ لیپ ٹاپس کی وہ آ رہے ہیں. جولائی میں فرسٹ کنسائنمنٹ آ رہی ہے, بٹ آل پیڈ اپنا فنڈڈ. اگلے سال کے لیے بھی وہ 1 لاکھ قریباً لیپ ٹاپس کے 10 بلین اس اسکیم میں, اس بجٹ میں رکھا گیا جی. اور اسی طرح پروموشن آف ایکسپورٹ, اسکولز, کالجز, پروفیشنل کے لیے بھی اس بجٹ میں انف ایلوکیشن رکھی گئی ہے. ویمن امپاورمنٹ کے لیے بھی اس میں اسپیشل بجٹ پروویژن ہے. اسکل ڈیولپمنٹ, کنسیشن لونز اینڈ ٹیکس کنسیشنز فار ویمن, یہ بھی ایک ہے. اور کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز کے لیے بھی اس میں, کیونکہ وہ 40 تقریباً انڈسٹریز کو ریوائیو کرتی ہے, تو اس میں ٹیکس کریڈٹ ہے, 10% ریڈکشن ان دا ٹیکس ریٹ, اور 5 ملین وچ ایور از لیس ٹو بلڈرز اینڈ کامن مین آن کنسٹرکشن آف ہاؤسز اینڈ بلڈنگس. اور دوسرا ہے کہ ایکسٹینشن ان ٹیکس کنسیشن ریٹ جو ہے, جو ایک ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ کے نام سے آپ کو پتہ ہے کہ بڑے ملکوں میں یہ بڑی اچھا پرفارم کرتی ہے. یہ ایک ہنڈریڈز آف انڈیویجول کین بی پارٹ آف
ओनर वन रीट एंड शेयर होल्डर वन रीट। तो इसको बहुत डिमांड थी कि इसको एक्सटेंड किया जाए, उसको भी 1 साल हमने, जो इस वक्त स्कीम चल रही है उसको हमने एक्सटेंड किया है। एनर्जी में भी सोलर और उसको पैनल्स को, इन्वर्टर्स को, उनके जो रॉ मटेरियल्स हैं ताकि मुल्क में बने, उनके रॉ मटेरियल पे जो कस्टम ड्यूटी है उसको ख़त्म कर दिया गया है। और फाइनली थोड़े से रिलीफ मेजर्स आपको मैं 2 मिनट में बता देता हूँ। आपको याद होगा पिछले साल बजट 360 अरब थे बिस्प के लिए, उसको हमने ड्यूरिंग दी 400 किया। अभी इस बजट में 450 फाइनल फिगर है, क्योंकि जो पिंक बुक जो छपी थी और उसमें नंबर, क्योंकि ये होता है, हमेशा होता है, और वो जो हमारा अमेंडेड जो होगा विद ऑल दी चेंजेस, और कल के अपना बजट स्पीच के और कैबिनेट अप्रूवल के बाद वो हम अपलोड करके फाइनेंस डिवीजन की वेबसाइट पे अगले 24 घंटे में अपलोड कर देंगे। फाइनेंस सेक्रेटरी साहब इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे, तो आपको वो वेबसाइट से फाइनेंस डिवीजन की ये अपडेटेड मिल जाएगी। इसी तरह जो अपना आटे पे, घी पे, दालों पे, चावल पे, ये जो इन चीज़ों पे जो टारगेटेड सब्सिडी थी थ्रू यूटिलिटी स्टोर ऑफ कॉरपोरेशन, वो 2 चीज़ें अंडर कंसिडरेशन है। एक तो ये है कि उसके लिए बजट मुख्तस कर दिया गया है 35 बिलियन का। दूसरा ये कंसिडर हो रहा है, प्लीज़ डोंट गेट होल्ड ऑफ मी कि क्यों 32 करोड़ को कंसिडर किया जा रहा है कि 40 तक कंसिडर कर लिया जाए, कि उसको थोड़ा ऊपर लाया जाए ताकि और लोग जो हैं उससे वो बेनिफिट कर सके। इस वक्त तो 32 स्कोर है आपका 32, जिस पे उनको अब अपना स्कोर कार्ड पे they pay different price and concessional price in utility stores of Pakistan, पूरे पाकिस्तान में। तो हमने एडहॉक रिलीफ दी है। आई होप के परसों के यहाँ सवाल जवाब थे वो अब गवर्नमेंट को शाबाश देंगे कि आई थिंक वी ट्राइड आवर बेस्ट, कि जितना इस पे हमने काफ़ी कल अल्हम्दुलिल्लाह कैबिनेट में भी सैर हासिल, हर एक के व्यूज़ होते हैं जी। और कीपिंग इन व्यू के जितनी यानी सैलरीड लोगों की, सरकारी मुलाजमीन जितनी उनकी कमर टूटी है इस महंगाई से, उनको पहले हैंड होल्डिंग की ज़रूरत थी। ऐसे ही ये सेंटीमेंट्स हमारे परसों की यहाँ सर्वे, इकनॉमिक सर्वे में डिस्कस हुए थे। मैंने कहा था मैं नंबर आपको नहीं बता सकता, नंबर जो फाइनल होगा उसी, आई थिंक के इट कुडंट बी बेटर व्हाट वी डिड। हमने अपना 1 से 16 जो ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन हैं उनको हमने अल्हम्दुलिल्लाह 35% एडहॉक रिलीफ दी है, और जो 17 से 22 हैं उनको 30% दी है। जी सॉरी, एडहॉक रिलीफ अलाउंस क्यानी साहब सारे पता की होंगे जाते नहीं, सुनिए वो कहते हैं ये बेसिक पे होता है हमेशा। एडहॉक रिलीफ तो आपको भी पता है, पहली दफा नहीं ऐसी कोई टर्म यूज कर रहे। एडहॉक रिलीफ अलाउंस देखे, एक होता है कि आप उसको मर्ज करके दे, एक होता है एडहॉक रिलीफ। तो हमेशा ये पहले तो एडहॉक रिलीफ आता है, आपके 4-5 फ्लोट कर रहे होते हैं, आगे जाके जब आपको स्पेस मिलती है एक आधा मर्ज कर लेते हैं। तो ये नई चीज़ तो नहीं है ना, इसको हम वी शुड नॉट गिव ए इंप्रेशन कि कोई नई चीज़ की गई है। हमेशा एडहॉक रिलीफ अलाउंस होता है और वो फिर आगे जाके जब इसकी बारी आएगी मर्ज हो जाएगा अपने उसमें, तो उसका बेनिफिट मिल जाएगा। इसी तरह जो पेंशनर्स हैं उनका चूंकि जो भी पेंशन ले रहे हैं उसके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, उसमें उनकी बेसिक या वो चीज़ें अलाउंस वो तो नहीं होती, तो उनको 17.5 है। जनरली रूल इज़ 1 to 2 कि जो आप एडहॉक रिलीफ देते हैं अगर करीब आधा दे तो वो ऑलमोस्ट दे बेनिफिट इन द सेम वे, तो उसको 17.5% अक्रॉस द बोर्ड किया गया। जो हमारी जो कम पेंशन थी, जो कि जो बहुत पुराने, अल्लाह उनको मज़ीद ज़िंदगी दे, जो बिल्कुल मिनिमम था 10,000, उसको हमने इंक्रीज़ करके 12,000 किया है अपना। इसी तरह जो हमारे इस तरह के जो थे कुछ अलाउंसेस, उसमें हमने उसमें डेली माइलेज अलाउंस है, उसमें एडिशनल चार्ज है, उसमें ऑर्डरली अलाउंस है, उसमें स्पेशल अलाउंस फॉर डिसेबल्ड है। तो इन चीज़ों को हमने किया। इसी तरह एक मिनिमम पेंशन एक जो था, मैंने जैसे अर्ज किया कि 10,000 को, अब अगर उनको वो रिलीफ डाल के यानी 17.5% हो सकता है अभी भी वो 9,000 पे आ जाए, ये 10,000 पे हों, तो अब उनको 10,000 मिनिमम नहीं होगा, अब उनको 12,000 मिनिमम मिलेगा। तो दिस इज स्टैंडर्ड थिंग विच आई थिंक मस्ट बी डन। तो इसमें हमने 20% का इजाफा किया है। इसी तरह जो मिनिमम वेज जो इस आईसीटी में है, इस बुकलेट में ज़रा थोड़ी ये गलती है, काइंडली उसको ठीक भी कर लें। तो 25,000 को 32,000 किया गया, 30,000 नहीं। दिस ऑब्वियसली ये बुकलेट जो है प्रिंट में पहले गई, और ये फैसले आखिरी मिनट में जो कैबिनेट की मीटिंग हुई नेशनल असम्बली में जाने से पहले, तो इस पर फैसला था, ये इसको काइंडली आप करेक्ट कर लें, 32,000 है। इसी तरह एक
مینلی آپ لوگوں کے لیے ایک ہیلتھ انشورنس کارڈ کی تجویز تھی، وہ کابینہ نے اپروو کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے یہ ایک اچھا گورنمنٹ نے ایک سٹیپ لیا ہے، اور اللہ کرے کہ یہ کامیابی سے یہ اسکیم آگے چلے اور اس سے آپ مستفید ہوں۔ اور لاسٹلی 2 دفعہ میرے ماضی کے بجٹس میں میاں نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو میں نے ایک کام کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا 1999 پہلی دفعہ تھا کہ جو بیوہ جو ان کی انکم نہیں ہے، جن کی پراپرٹی نہیں ہے، اور ان کے اسمال بزنس فائنانس کارپوریشن سے ہوتی تھی، تو ان کے جو لونز تھے وہ گورنمنٹ نے پک کیے تھے اور اس کو رائٹ آف کیا تھا۔ دوسری دفعہ 2017 میں یہی کام کیا الحمدللہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ جیسے آپ بسٹ میں ایک کم آمدنی والے لوگوں کی ہینڈ ہولڈنگ کرتے ہیں، آپ ابھی انکریز 35% آپ وچ ساؤنڈس obviously ویری ریزنیبل اینڈ ویری اسمارٹ، تو اسی طرح ہم نے جو اس وقت اسمال بزنس تو آپ کو پتہ ہے مرج ہو چکی ہے ایس ایم ای میں، ابھی جو ہے ہاؤس بلڈنگ فائنانس میں جو ڈیٹا ہم نے منگوایا اسٹیٹ بینک کے ذریعے، اس میں کافی وڈوز ہیں جو لوگ جن کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے، اور وہ ورچولی بیڈ لونز بھی ہیں ہوں گے کیونکہ ان کی بڑی اپنی فائنینشیل حالت ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا فیصلہ کیا گیا ہے الحمدللہ۔ تیسری دفعہ اللہ تعالیٰ اس دفعہ شہباز شریف صاحب کی پرائم منسٹرشپ میں مجھ سے کام لے رہے ہیں۔ دس واز این آئیڈیا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں بھی ہم یہ بائی دی وے آپ کو یاد ہوگا بسپ کا آئیڈیا بھی الحمدللہ 2008 میں نے دیا، اور وہ اس وقت ہمیں کیبنٹ میں تھا، اور جو بلو پرنٹ بجٹ میں نے چھوڑا تھا اس میں 34 بلین کی الوکیشن بھی چھوڑ کے گیا تھا، اور اس کا نام جو ہے وہ پھر بعد میں پبلک ہوا جب بجٹ پیش ہوا، ہمیں 13 مئی 2008 کو ہم نے ریزائن کر دیا، ججز ریسٹور نہیں ہوا اس وقت، ایک پالیسی ڈیسیژن تھا 6-7 ہفتے کے بعد، تو وہ اس وقت یہ انکم سپورٹ فنڈ جو ہے بسپ کے نام سے انٹروڈیوس ہوا، 34 بلین 5 سال میں 40,000 روپے گیا، ہمیں 2013-18 میں اسپیس ملی، ہم نے 124 سے اس کو الحمدللہ 40 ارب سے 124 پہ لے کے گئے، اور اس ٹینیور میں سمجھتا ہوں کہ فاسٹسٹ گروتھ ہے کہ جب یہ گورنمنٹ آئی ہے تو بسپ کا بجٹ 250 ارب، اب اس سال یعنی آپ کہہ لیں 14-15 مہینے میں بٹ ول کور دا فزیکل ایئر، تو 2 سال کے اندر 250 ارب جو ہے وہ 450 ارب پہ جا رہا ہے، اس سے ہیوج انکریز الحمدللہ 80%۔ تو بس اللہ تعالیٰ قبول کرے ایسے کام ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ان جو کمزور بہن بھائی ہیں ان کا ضرور خیال رکھیں، جتنی سپیس مل سکتی ہے ان کے لیے ہم وہ ایلوکیٹ کریں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو تکلیف دوں اور آپ سے میں پوچھوں، جو چیزیں کل رات سے اب تک میری اور میری ٹیم کی یعنی نالج میں اور انفارمیشن میں آئے ہیں کہ کیا کیا کنفیوژن یا ڈسکشنز ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو مین مقصد ہے اس کو کلیریفائی کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ وہ چند چیزیں ہیں جو ہم نے کل سے آج تک نوٹ کی ہیں ایز آف ٹوڈے۔ ایک تو یہ ہے کہ جی یہ پاٹا جو کہ نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں NMDs، اس کے حوالے سے کافی کوشچن تھے کہ جی یہ ایگزمپشن کچھ لوگ کہتے ہیں ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے، بہت ڈیبیٹ چل رہی ہے ظاہر ہے، لیکن یہ جو پرائم منسٹر ابھی ریسنٹلی پشاور میں گئے تھے جہاں تمام پولیٹیکل پارٹیز KP سے موجود تھیں اور ان کی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ موجود تھی، گورنر ہاؤس میں میٹنگ گورنر صاحب بھی تھے، تو یہ اس میٹنگ میں یہ اچھا خاصا اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی، اور وہاں کی ایک بڑی یعنی آلموسٹ یونینیمس یہ ریکویسٹ تھی کہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے، تو اس کو ہم نے اس لیے ایک سال کے ایکسٹینڈ کیا ہے، اس آپ نے دیکھا کل ہم نے کر دیا۔ رات مجھے بہت حیرانگی ہوئی کہ کچھ ٹیلی ویژن پہ ٹکر چل رہے تھے کہ جی دودھ کے اوپر 9% سیل ٹیکس لگ گیا، تو وہ پھر ڈبیٹ یہ ہو رہی تھی کہ جی کل گوالے بھی بڑھا دیں گے، حالانکہ ان پہ کوئی اثر ہونا نہیں چاہیے، لیکن چونکہ وہ جو ہے اپنا آپ کے ملک پیک اس طرح کے جو ہوتے ہیں پروسیس ملک، وہ اس کے اوپر یعنی اگر لگ گیا تو وہ لامحالہ، یہ ہماری ماضی کی تو یہی روایت ہے، تو وہ میں نے کہا یہ تو لیٹ می ٹیل یو کہ دس از ون آف دی پرپوزل۔ میرا خیال ہے کہ کسی کو پرانا اپنا ہمارے لوگ یہاں ہیں جن کو ہر چیز کاغذ مل جاتے ہیں اور وہ پہنچ جاتے ہیں، چاہے وہ انہوں نے پتہ نہیں کیا رکھا ہوا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، تو میرا خیال ہے وہ کسی کو پاس پرانا پیپر چلا گیا، کیونکہ مجھے کافی میسیج اس کے اوپر آئے، اور پھر ٹی وی پہ بھی وہ چل رہا تھا، تو ہم کلیریفائنگ کہ کوئی ملک کے اوپر آپ کے پاس فائنانس بل موجود ہے، آپ اس میں چیک کر لیں، لیکن یہ غالباً جو ہمارے پرپوزلز انڈر ڈسکشن تھے اس کے نتیجے میں یہ نکلا ہے
बाई द वे दिस वाज द प्रिसाइज रीजन कि जिस पे प्राइम मिनिस्टर ने एग्री किया कि भाई ठीक है, कि क्योंकि अगर ये होगा तो मेरी भी ये व्यूज़ थे कि ये ग्वाले जो है वो अगले दिन पूरे पाकिस्तान में 10% उन्होंने इंक्रीज़ कर देनी कीमतों दूध की। तो वो हर यानी गरीब से गरीब की भी रिक्वायरमेंट है, चाय के लिए, बच्चों के लिए। और आपको पता होगा कि ऑलमोस्ट 90% जो है वो ये नॉन पैकेज में इस्तेमाल होता है। मेरा ख्याल है चेयरमैन साहब क्या नंबर है, ऐसी है। तो ये 10% सिर्फ मिल्क ये इस्तेमाल होता है, और 10% की इंक्रीज ने पूरे 90% पे बगैर किसी वजह के, जैसे वो 5 रुपये डीजल होता था तो नाल एक रुपये चीज़ों की कीमतें 2 बढ़ा देते, वो होना था। तो वो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये नहीं किया, और ये पार्ट नहीं है, मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ, कैटेगोरिकल, देयर इज नो लेवी ऑफ सेल टैक्स ऑन दिस पैकेज मिल्क। तीसरी जो बहस चल रही है, और मेरे साथ भी कल मैंने 2 प्रोग्राम जो प्री कमिट किए हुए थे चंद महीनों से मैंने वो किए, तो दो चैनल्स के साथ, उसमें भी एक में ये जिक्र हुआ लोग भी कि जी ये इतना बड़ा नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो क्या इकट्ठा हो जाएगा 2963। यस, वो डूएबल है। और उसकी वजह यह है कि सबसे पहले तो इसमें स्टेट बैंक के प्रॉफिट्स हैं प्रोजेक्टेड 11 से 13 अरब, और उसकी वजह यह है कि ये जो 3,500 4,000 से नीचे प्रोजेक्शन थी जो 7,300 पे चली गई है, ये सारा साइकिल है। आप माशाल्लाह समझते हैं कि जब स्टेट बैंक वो यानी उनको देता है ओएमओ, और वो फिर गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स खरीदते हैं, तो ये अल्टीमेटली जो स्टेट बैंक को जो प्रॉफिट होता है तो दैट इज स्टेट बैंक अपना फेडरल गवर्नमेंट को वो डिविडेंड के तौर पर ये प्रॉफिट देते हैं, ये देते हैं, शेयर देते हैं। तो वो हमारी बड़ी रियलिस्टिक वर्किंग है। स्टेट बैंक और ने अपना इंडिपेंडेंट तमाम वर्किंग करके ये फिगर जो है वो यानी कमिट किया है और गवर्नमेंट को कन्वे किया है। दूसरी मेजर आइटम है पीडीएल, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, वो 869 बिलियन 869 अरब इसमें प्रोजेक्टेड है। ये 2 आइटम आप मिला लें तो ये 2 बिलियन तो यही हो जाते हैं, सिर्फ ये 2 आइटम्स। तो उसमें भी मुझे भी पूछा कि ये कैसे होगा, इस साल तो नहीं हुआ वगैरह वगैरह। एक उसमें 2 चीज़ें, एक ये है कि पिछले साल आपकी 50 रुपये थ्रू आउट दी पीरियड ऑफ फिस्कल ईयर वो नहीं थी, वो ग्रेजुअली हुई। आईएमएफ की जो कंडीशंस जो मानी हुई थी माजी में, उसको इम्प्लीमेंट करते करते आप एक टाइम लाइन के साथ उसको, पहले तो वो डिले हो गई जब पिछली गवर्नमेंट ने नहीं किया और रिवर्स कर दिया, तो उसको पूरा किया गया। तो पूरे साल 50 रुपीज़ पर लीटर उसमें नहीं था। दूसरा ये कि इसको बेस किया गया कि जो लेटेस्ट लास्ट क्वार्टर के जो कंजम्पशन के फिगर्स हैं इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, तो आई थिंक कैलकुलेशन इज़ वेरी रियलिस्टिक और इंशाल्लाह ये मीट होगी। इसी तरह इंटरेस्ट डिविडेंड्स वगैरह 260 बिलियन, तो ये मैं अर्ज़ कर रहा था कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बहुत ओवर प्रोजेक्टेड है। दे आर ऑल वेल डिबेटेड, वेल कैलकुलेटेड विद द रेलेवेंट जो है इंस्टीट्यूशंस। इसी तरह था कि जी ये जो टोटल टैक्स है, ये मुझे सवाल रहा कि जी ये 7200 पहले इस साल 7,600 प्लस था, अगले साल ये आप रिवाइज कह रहे हैं 7,200 होगा, तो ये कैसे 9,200 होगा? तो इसमें कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। जो टेक्निकल इस काम में इन्वॉल्व रहते हैं और रहे हैं माजी में या आज भी, उनको बड़ा सिंपल पता है कि आपकी अगले साल की टैक्स कलेक्शन में 2 मेजर फैक्टर होते हैं। आपकी इन्फ्लेशन क्या प्रोजेक्ट हो रही है, आपकी ग्रोथ क्या प्रोजेक्ट हो रही है। वो तो दैट इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड कि इसने इतना तो बढ़ना ही बढ़ना है इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ प्रोसेस। तो जो 7200 है, अगर आप 21.5% इन्फ्लेशन 3.5 वो लें 24.5, तो करीबन आपका जो है 1800 बिलियन तो ये हो जाता है। तो आप ऑलमोस्ट 9,000 रुपये। हमारे नए टैक्स में ये जो हैं, जब मैं कहता हूँ कि टैक्स हमने नहीं लगाए तो सिर्फ 200 अरब के हैं, और वो भी ऐसे हैं कि जिसमें या डॉक्यूमेंटेशन की वजह से, या मसलन वो कहा जी 0.6% वो जो है कैश टू डॉल पे लगा दी। कैसे डॉक्यूमेंटेशन करनी है? नया मेजर नहीं है ये चंद साल पहले तक ये लगा हुआ था। इसको अलबत्ता ख़त्म ज़रूर किया पिछली हुकूमत में, तो मैं समझता हूँ कि ख़त्म नहीं करना चाहिए था। अभी भी जो ये प्रेफर कर दे कि हमने नॉन फाइलर रहना है, हमने कैश ट्रांजैक्शंस करनी है, अब हम जो है इनफॉर्मल इकोनॉमी का जो हमारा हिस्सा उसको हमने नहीं आने देना, तो लेट देम पे प्राइस। तो मैं समझता हूँ कि ये मैं इसको एज सच टैक्स नहीं कहता। मैं समझता हूँ कि ये जो 200 बिलियन के टैक्स मेजर्स हैं वो मोस्टली इस टाइप के हैं जिसमें आपने ये डॉक्यूमेंटेशन को तरवीज देने की है या कोई नॉर्मली दूर की है, तो दे आर नॉट रियल न्यू टैक्स मेजर्स। और ये भी डायरेक्ट है,
بائی دی وے یہ انفلیشنری بھی نہیں ہے, اس میں آلموسٹ 180 چیئرمین صاحب 175 billion out of the entire amount of about 205 billion کے جو نئے میئرز ہیں وہ ڈائریکٹلی امپیکٹ کریں گے, یعنی جو نکال رہا ہے پیسے اس کے اوپر پڑنے ہیں, تو اس کا کوئی انفلیشنری نہیں ہے امپیکٹ جو ہے. اسی طرح جیسے میں نے کہا ریوائول آف ایک اچھی اسکیم ہے ٹو ڈسکریج کہ جی آپ کیش کی بجائے اس کو آپ استعمال کریں. اسی طرح پی ڈی ایل کے ریٹ پہ بھی مجھے رات سوال ہوا کہ جی کیا آپ کوئی بڑھانے جا رہے ہیں. میری اس گورنمنٹ کی کوئی انٹینشن نہیں ہے, لیکن وہ 4 شیڈول میں آلریڈی فیڈرل گورنمنٹ کی پاور ہے, یہ اناملی ہے کہ 5ویں شیڈول میں نہیں تھی, وہ دی گئی ہے, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ اس کو ہم کو استعمال کر کے تو 50 روپے لیٹر سے اوپر جانے کا کوئی پلان ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. بٹ اٹ از جسٹ ٹو ریموو دیٹ اناملی کہ 5 شیڈولز ہیں, 4 میں گورنمنٹ کے پاس ہے کہ وہ دے کین چینج, بٹ 5ویں میں نہیں ہے جس میں فال کرتی ہے. اسی طرح کریڈٹ اینڈ ڈیبٹ کارڈ کے یوز کی بات رات مجھے اس کے میسیج آئے کہ جی یہ جو اسلام آباد میں ہم نے کہا ہے کہ جو 15% جو ریسٹورنٹ پہ آپ جائیں کیش پہ جی ایس ٹی دیتے ہیں, اگر آپ شاید میں نے تقریر میں کہہ دیا کریڈٹ کارڈ وہ استعمال کریں گے تو آپ کو 5% ملے گا. ان کا ڈیبٹ بھی ہونا چاہیے, ڈیبٹ کارڈز آر انکلوڈیڈ, ڈیبٹ کارڈ ہو یا کریڈٹ کارڈ ہو. مقصد یہ ہے کہ ڈاکومنٹڈ کنزمپشن آپ اپنے کارڈ سے استعمال کریں, چاہے وہ ڈیبٹ کارڈ ہے کریڈٹ کارڈ ہے, اور آپ اس پہ آپ کو 1/3 کر دیا گیا ہے 15%. اگر آپ کیش پہ آج بھی دیں گے تو پھر آبویسلی دی سیل ٹیکس ریمینز ان ریسٹورنٹس کے اوپر 15% جی. اسی طرح یہ بڑا کل سے فیمس چل رہا ہے کہ جی 111 سب سیکشن 4 شہباز رانا صاحب کا فیوریٹ کل سے چل رہا ہے سبجیکٹ. تو یہ کیا کر دیا یار, جتنی بزنس کمیونٹی مجھے آگے ملی ہے, یہ ابھی چند سال پہلے 5 سال پہلے آپ نے ان کو $100,000 رفلی دیے ہوئے تھے, آپ نے کو 10 ملین روپیز دیے تھے جو کہ 104 پہ ڈیوائڈ کرے, بلکہ ایوریج 102 پہ, تو وہ $99,500 $100,000 آپ نے اس کو آدھا کر دیا, ریٹ کہیں چلا گیا. آئی ہیو ناٹ میٹ اینی چیمبر آف کامرس جس نے یہ ڈیمانڈ نہ کی ہوگی جی وہ ہمیں ایک فیسلٹی تھی, ہمیں اپنی ورکنگ کیپٹل کی ضرورت ہوتی ہے, چیزیں ہوتی ہیں, ہم لوگوں سے اپنے رشتہ منگوا لیتے ہیں اس طرح, تو اس کو ریوائیو کیا گیا. اٹ از ناٹ اے نیو میئر, اس کو کریکٹ کیا گیا ہے اور اس کو آج سے 5 سال پرانے کی سطح پہ لے کے جایا گیا کہ جی. تو اس لیے میرا خیال ہے اس میں نہ ہمیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت ہے, نہ ہمیں نہ یہ کوئی نئی ایمنسٹی اسکیم ہے, یہ آلریڈی لاء میں موجود ہے اور اس کی لمٹ کو کریکٹ کیا گیا ہے جہاں یہ پہلے تھی, اور وہ میں نے کوٹ کر دیا, آپ چیک کر لیں. آئی ایم شیور کہ سب کو یاد ہوگا 10 ملین ہوتی تھی اور اپنا $102 تھا, تو وہی اماؤنٹ ہم نے, اور یہ سب کی ڈیمانڈ آلموسٹ اکراس دی بورڈ ہم نے درجنوں میٹنگ کی ہیں, وہ بزنس کمیونٹی کے جی یہ ہم سے زیادتی کی, آپ نے بالکل یعنی کرپل کر کے رکھ دیا. تو وہ ایک گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ اس کو ریوائیو ہونا چاہیے. آئی تھنک اٹس اے گڈ میئر اور آپ کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اسی طرح یہ جو ہے ونڈ فال کا سوال ہو رہا ہے سیکشن 99D کہ جی یہ کیا ہے. دیکھیے ہمارے ملک میں صرف نہیں, کئی ممالک میں آپ کو کم سے کم ½ ڈزن تو کنٹریز کے دے دیتا ہوں جس کو چاہیے اس میٹنگ کے بعد, نام بھی اور قوانین بھی. بھئی اگر کوئی انڈسٹری میں ونڈ فال گین ہوتا ہے, وہ obviously it is at the cost of consumers, at the cost of people of that country. تو انہوں نے اپنے قوانین بنائے ہوئے, اس کے اوپر the government of the day وہاں وہ اس کو ونڈ فال کو اس انڈسٹری کو سلیکٹ کرتی ہے, کوئی اکیلے کو نہیں کرتی, اور اس کے اوپر ایک ٹیکس لگا دیتی ہے. یہ ہماری بڑی کینڈیڈ اس میں بحث ہوئی ہے اور اس میں ہم نے پوری ریسرچ بھی کی ہے, اور ہمارا یہ پھر فیصلہ ہم نے کیا کہ اس کو قانون میں ہونا چاہیے تاکہ اگر کوئی ایسا ونڈ فال آئے کہیں بہت بڑا تو اس کو قانون اویلیبل ہو کہ آپ کو نیا قانون نہ لانا پڑے اس وقت, تو وہ اویلیبل ہو جائے گا اس انشاءاللہ فائنانس بل پاس کرنے کے بعد. ناؤ ریٹ پہ ہماری کافی بحث ہوئی, کسی نے کہا جی کہ 90% ہونا چاہیے. دیکھیں ایک پروفیشنل ہماری یہ نہیں ہے کہ ہم اکیلے بیٹھ کے میں فیصلہ کر لیتا ہوں یا پرائم منسٹر بیچارے فیصلہ کر لیتے ہیں. وی گو تھرو اے پروسیس ایسے فیصلوں میں, اس میں تو ہفتوں کی اور مہینوں کی محنت ہے. تو اس پہ میں نے عرض کیا کہ 50 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. میں آسک وائی, کیونکہ 39% جنرلی آپ کا ٹیکس ریٹ ہے آن دی کارپوریٹ سیکٹر, اور سی وی ٹی اسپیشل ٹیکس آپ نے سپر ٹیکس لگایا ہوا 10% تک, تو اس کو ہو گیا 49. تو یہ اس لیے وہ 100% ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو مائی کولیگز انڈرسٹوڈ کہ جی کیونکہ انلیس یو ایگزمپٹ کہ جب یہ لگے گا
تو پھر وہ باقی ٹیکسیشن سے ایگزمپٹ ہوں گے. تو وہ تو ایک روٹین کے ٹیکس تو دیتے ہی ہیں نا اس کے اوپر وہ. تو یہ ہمارا ایک ویل تھاٹ آؤٹ ایک ہم نے اپنا ٹیکسیشن سسٹم میں قانون لائے ہیں. انشاءاللہ اٹس اے ویری پازیٹیو تھنگ. اور جہاں یہ ضرورت ہوگی, جو ان نیسیسریلی جو سیکٹر یا جو اپنا سیگمنٹ اپنا کنزیومر کو اور عوام کو غیر ضروری ان کو ایکسپلائٹیشن میں تو کہوں گا کہ ذریعے اس طرح کے پیسے بنائے گا, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ پیسے بلک آف اٹ شوڈ کم بیک ٹو دی ایکسچیکر, تاکہ وہ عوام کے لیے استعمال کیے جائیں. تو یہ قانون اس حوالے سے ہے. آئی ہوپ آئی ایم کلیئر. اگر کوئی اور سوال ہوگا میں عرض کر دوں گا. کچھ ہوا کہ جی بہت زیادہ ہم نے سبسڈیز دے دی. میں نے بھی آپ کو سبسڈیز کا نمبر بھی دیا بائی دی وے, کہ سبسڈیز کا نمبر ہے ہمارا آلموسٹ 1074 اور سم تھنگ 1074 آئی تھنک. تو وہ بیسیکلی اس میں اوور 900 بلین از پاور سیکٹر الون. اب میں اس کو صرف کلیئر کر رہا ہوں. میں سمجھتا اس پہ ہمیں مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے اس سیکٹر کے اوپر, اور انشاءاللہ ہم نے آلریڈی بہت کام کیا ان پچھلے 7-8 مہینے میں اس کے اوپر. اور دیٹس وائی یہ ایک میجر اسٹمبلنگ بلاک تھا بٹوین اس اینڈ دی IMF پروگرام. اور ورلڈ بینک کا بھی آپ کو پتہ ہے وہ اسی حوالے سے ایک پیس پروگرام بھی ہے. تو اس پہ ہم نے بہت کیا, لیکن بہت کام کرنے کے باوجود ہمیں اس پہ اوپر فوکس کرنا ہے کہ ہم, اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اس بجٹ میں رینیویبل گرین انرجی کے اوپر کافی زیادہ اس میں ایمفیسس دیا گیا ہے, ایلوکیشنز کی گئی ہیں. تو یہ اس حوالے سے میں عرض کروں کہ یہ کوئی نئی میجر سبسڈی نہیں دی جا رہی. گرانٹس کے حوالے سے پوچھا گیا, تو گرانٹس بھی جو ہیں وہ بھی اس کی بھی تفصیل ساری جو اویلیبل ہے, اس میں بسپ ہے, اس میں آپ کے AJK ہے, اس میں گلگت بلتستان ہے. وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ آپ ہر سال دیکھتے ہیں, اور ان کی جو انفلیشنری امپیکٹ ہے یا ان کی جو نئی ریکوائرمنٹس ہیں اس میں شاید آپ دیکھیں کہ AJK کے حوالے سے تھوڑا سا ایک جمپ ہے. اس کی وجہ ہے, دیکھیں آپ جب سے یہ منگلہ بنا ہے, آپ 2 روپے 54 پیسے کی بجلی دیتے ہیں, بل کرتے ہیں, وہاں نارمل قیمت پہ بکتی ہے. وہ ایکچولی تو آپ اس کا سارا لاس تو آپ کے آپ کو ادھر دینا پڑتا ہے. تو اس کو ریکگنائز کر کے دینا. آپ ان کے منگلہ کے پانی پہ جو ان کی حق بند ہے وہ دیں, اور بجلی آپ دیں جیسے آپ دیتے ہیں بلک ریٹ پہ باقی جگہوں پہ. تو وہ تو فل قیمت پہ بیچ رہے ہیں. تو ہم نے اس لیے ان سے ہماری ڈیٹیل نیگوسیشنز پچھلے کئی ہفتوں میں گورنمنٹ آف AJK کے ساتھ فائنلائز ہو چکی ہے. اسکیم ہیز بین اگریڈ, سو وی ول پے دیم ناؤ. جو ہے وہ ان کی فائنینسنگ جو بجٹ پاکستان پک اپ کرتا ہے, آل انٹائر ڈیفیسٹ وٹ ایور دے کلیکٹ تھرو ٹیکسیشن یا دوسرے میئرس, باقی ہم دیتے ہیں. اس پہ آبویسلی ایک اضافہ آیا ہے, لیکن وہ اضافہ اس وجہ سے ہے. یو ول آلسو ہیو کہ آپ بجلی کی قیمت جو ہے آپ کا اس بلیڈنگ میں آپ کا وہ اماؤنٹ اب کم ہو جائے گا, بیکاز یو ول بی بلنگ اکارڈنگ ٹو دی اسٹینڈرڈ ریٹ. اب ان کو یہ نہیں ہوگا کہ جو سبسڈائز ایک ریٹ ہے. سو آئی تھنک از اے ویری گڈ ریفارم. ہم ان کو بھی ریکگنائز کرتے ہیں, دے ہیو ڈن اے گڈ جاب, کیونکہ یہ چیزیں فکس ہونے والی ہیں جو کہ دہائیوں سے فکس نہیں ہوئیں. ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی. اس میں وہ ایک اس میں انکریز ہے. اسی طرح میں نے آپ کو سیلری پینشنز عرض کر دی ہے ریول سیکٹر میں. یہ ایک اور خبر چل رہی ہے, اس کو بھی دودھ کی طرح کلیئر کرنا جی بہت ضروری ہے. یہ چل رہا ہے کہ جی سیل ٹیکس آن امپورٹ آف ایڈیبل آئل جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے. یہ ختم نہیں کیا گیا. انٹرنیشنل پرائسز کم ہوئی ہیں پچھلے کئی مہینوں میں. اس کو ہم نے انڈسٹری کو انگیج رکھا ہے گورنمنٹ لیول پہ. ان کو ہم نے کہا ہے کہ یہ پاس کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیچھے کافی انہوں نے ایڈیبل آئل کی قیمتوں میں ریڈکشن کی, اور خاص کر یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن نے ایک پورا اشتہار دیا جن ایڈیبل آئلس پہ جو 3-4 ورائٹیز ہیں کتنی ریڈکشن ہے. تو میں کلیریفائی کر رہا ہوں کہ اس کو یہ مس انفارمیشن ہے. آپ کو فائنانس بل میں کہیں یا میری تقریر میں کہیں نہیں ملے گی کہ ہم نے یہ جو اس کو ختم کر دی ہے. ہاں, ایک یہ بھی کل میں نے کہیں سنا یا پڑھا کہ جی یہ جو شریعہ کمپلائنٹ ہم نے اناؤنس کیا ہے کہ جی CDNS نیشنل سیونگ جو سینٹرز ہیں یہ کب سے اویلیبل ہوں گے انسٹرومنٹس, اور یہ نیا شریعہ بیسڈ انویسٹمنٹ انسٹرومنٹ. تو انشاءاللہ 1 جولائی 2023 سے یہ انسٹرومنٹ جو ہیں وہ اویلیبل ہوں گے. آئی تھنک میں نے کوشش کی ہے کہ جتنے
اپنا کل سے کوئریز، مس انڈرسٹینڈنگ، ڈبیٹس، ڈسکشنز، ایریاز اس کو کور کروں. پر اگر ابھی بھی کچھ رہ گیا تو میں حاضر ہوں. جی کوئی کون جناب؟ آپ نے ہوم کے حوالے سے بنیادی تو آپ نے وضاحت کر دی، لیکن ایک دو چیزیں ابھی اس میں ہیں. جی جی ایک تو یہ بتا دیجیے گا کہ اس کا اطلاق کارپوریشن، خود مختار، نیم خود مختار ادارے، کیا اس پہ بھی ہوگا؟ اور دوسرا یہ کہ اس میں جو 15% جو مالی سال جا رہا ہے اس میں بھی اضافہ ہوا تھا، اس کو بھی انکریمنٹ میں شامل نہیں کیا گیا تھا. ابھی 30%، 35% جو ایڈہاک الاؤنس کی مد میں اضافہ کیا گیا ہے، کیا یہ انکریمنٹ کے لیے بھی کنسیڈر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور دوسرا سر، ایک سوال کر بس لیں سر کلیریفیکیشن ہے، کوشچن نہیں ہے. جی فرمائیں. ایف بی آر کا وہ آپ نے نوٹیفکیشن بھی اس پہ عمل درآمد روکا تھا کہ ان کے امپلائیز نے لیٹرز بھی لکھے تھے چھٹیوں کے لیے پہ جانے کے لیے مالی مشکلات کے حوالے سے، کہ ان کا جو الاؤنس ہے جو فریز کیا ہوا بہت عرصے سے، کہ کیا اس کو ڈی فریز کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا. مہربانی جی. ایک سر ایف بی آر مس کر جاؤں گا جی. نہیں اس طرح ایک سیکنڈ جی، ایک سیکنڈ میں ان کو جواب دے دوں یار. ایک سیکنڈ بھائی، ایک سیکنڈ. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا یہ دیکھیں یا تو ہونا، میں نے جیسے کینی صاحب کو عرض کیا تھا، یا تو نا کہ ہم نئی چیز کر رہے ہیں تو اس کے ایڈہاک ریلیف الاؤنس دہائیوں سے چل رہا ہے. جس سال آتا ہے وہ بالکل اس میں شامل نہیں ہوتا. اور یہ 5-7 جو ایڈہاک ریلیف الاؤنس چل رہے ہوتے ہیں، جب وہ اسپیس ملتی ہے اس کو آپ اس وقت مرج کرتے. او بھائی انکریمنٹ ظاہر ہے، اگر الاؤنس نہیں ہوتے انکریمنٹ میں اس کا کیسے آپ کیلکولیٹ کر؟ الاؤنس از سیپریٹ. ہاں جی وہی نہیں ہو ہی نہیں سکتا نا. دس از سیپریٹ آئٹم، دیٹ از دا ہول آئیڈیا. ورنہ پھر آپ تو یہ کنفیوژن کائنڈلی کریٹ نہ کریں. یہ جس طرح ایڈہاک ریلیف الاؤنس ٹریٹ ہوتا ہے اسی طرح ٹریٹ ہوگا. یہ سیپریٹ اسٹینڈ الون ان کو الاؤنس ملتا ہے، یہ اس پہ ڈال کے انکریمنٹ نہیں ہوتی. ادروائز تو وہ پھر مشکل ہو جائے گا نا. اسی وجہ سے جب بھی اسپیس ملتی ہے، مجھے یاد ہے کہ 3-4 میں نے ایک ٹائم میں مرج کیے تھے جب اسپیس تھی، یاد ہے جی آپ کو؟ وہ جب آپ کو اسپیس ملتی ہے آپ کہتے ہیں کیونکہ اس کا اپنا ہی امپیکٹ ہوتا ہے، اس کا اپنا آپ کا بل اور بڑھتا ہے. تو وہ جو انشاءاللہ جب اسپیس ملے گی، اللہ کرے جو بھی ماضی فیوچر میں ہو، اس وقت ہوگا. ایز آف دس ایئر یہ ایڈہاک ریلیف الاؤنس ہے، اسٹینڈ الون ہے، اور اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. جو دوسرا آپ نے فرمایا کارپوریشن کی بات، دیکھیں گورنمنٹ جو اپنا تو کر سکتی ہے، اور کارپوریشن آلموسٹ آٹونومس ہیں، جنرلی وہ فالو کرتی ہیں. جیسے آپ نے منیمم ویج آپ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے اناؤنس کر دے، وہ آپ کی تو وہاں تک ذمہ داری ہے اور آپ کا رائٹ ہے. لیکن جنرلی صوبے سارے آپ نے دیکھا ہوگا وہ فالو کر دے. کئی دفعہ وہ 1-2 ہزار زیادہ اور ایڈ کر دیتے ہیں. تو یہ لیکن الٹیمیٹلی پھر پرائیویٹ سیکٹر نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ آپ کا دوسرا. تیسرا آپ نے سوال کیا تھا ایف بی آر کا. یہ اپنا ہم نے انڈر کنسیڈریشن ہے. جو آپ کی بڑی ویلڈ پوائنٹ ہے کہ وہ جو فریز ہوئے ہیں وہ وی آر کنسیڈرنگ اٹ انشاءاللہ پازیٹیولی. جی 92 نیوز یہ بتائیے کہ کیا جو پلان بی ہے اس کا ٹائم آ گیا ہے؟ اگر آ گیا ہے تو اس کے اسسٹنس کے لیے کہیں سے کوئی ایشورنس ملی ہے؟ دیکھیں پلان بی جو ہے وہ آپ کا ہوتا ہی ہے سیلف ریلائنس اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کا. جب آپ اس کے لیے کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس پہ زیادہ پبلکلی زیادہ بات نہیں ہو سکتی. لیکن انشاءاللہ پاکستان، میں نے جیسے کہا مجھے رات سوال ہو جی 31 دسمبر، پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. جو یہ رٹ لگاتے ہیں نا ڈیفالٹ، وہ خود ذمہ دار ہیں. میں نہیں کہنا چاہتا تھا یہ. بنیادی طور پہ انہوں نے اس سسٹم میں غلطیاں کی ہیں، اور ایسی گھنونی غلطیاں کی ہیں کہ جس کی وجہ سے آج ہم یہاں کھڑے. دے آر پارٹنرز ان دیٹ کرائم. یہ کافی ہے. جی سر ایک چھوٹا سوال. ہمارے نجکاری پروگرام کے لیے صرف 15 ارب رکھے گئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پاکستان سٹیل ملز، پی آئی ہے، جو دوسری بلیڈنگ ہماری انٹیٹیز ہیں، ان سے جان چھڑانے کی کوئی منصوبہ بندی اگلے سال میں نہیں ہے سر. دوسرا چھوٹا سا سوال، ایک ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہے پاکستان کے ساتھ. ہم کیپیسٹی پیمنٹ پہ بجلی کے ہیڈ میں بہت زیادہ بڑی پیمنٹ کر رہے ہیں. ایک طرف ہم اس بجلی کے پیسے دے رہے ہیں جو ہم استعمال نہیں کرتے. دوسرے بہت بڑی تعداد پاکستان میں ایسی ہے، خاص طور سندھ اور بلوچستان میں، جن کو بجلی کے کنیکشن مہیا نہیں کیے جاتے، جن کو بجلی کے نئے کنیکشن نہیں ملتے. لاکھوں کی تعداد میں درخواستیں پینڈنگ پڑی ہیں ہر ڈسٹریبیوشن کمپنی میں. سر اس میں کوئی بحث ہے اس کو ایڈجسٹ کیا جا سکے کہ لوگوں کو بجلی بھی مل جائے، ہماری کیپیسٹی پیمنٹ کے چارجز بھی کم ہو سکے؟ سر
ایک سا ریکویسٹ ہے, سوال نہیں ہے. ایک بہت بڑا ظلم سر اسلام آباد میں ہو رہا ہے, ہمارا جو منیمم ویج ہے سر جو امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. ہمارے جتنے بھی گارڈز ڈیوٹی کرتے ہیں 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے ہیں, کسی کو منیمم ویج نہیں ملتی جی. اس کا کوئی گورنمنٹ حل کر سکتی ہے کہ ان کو منیمم ویج بھی مل جائے اور ان کی ڈیوٹی ٹائمنگ بھی انشور ہو جائیں 8 میں عرض گھنٹے. کرتا ہوں اشرف صاحب, یہ جو آپ نے پہلا فرمایا, دیکھیں یہ تو ایک آپ نے سوورن کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں. ایک آپ کے آپ کو تو پتہ ہے کہ پچھلے سال 1.5 سال میں ایک راؤنڈ ہوا, اس میں کوئی ٹیرف کی ری ایڈجسٹمنٹس ہوئی اور کافی ایک پروسیس ہوا جس کو ابھی اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑا پروڈنٹلی دیکھنا پڑے گا. لیکن چونکہ ان کے جو فائنینشیئر اور جو لینڈرز ہیں وہ براڈ ہیں اور سب نے آپ کے ساتھ جو کانٹیکٹ کیے ہوئے ہیں وہ ڈالر ٹرم میں آپ کو پیمنٹ کرنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا جی, کیونکہ انہوں نے اپنے لونز لیے ہوئے ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ حکومت اس کو بڑے غور سے اسٹڈی کر رہی ہے, لیکن آپ کو ساری چیزیں مد نظر رکھنی ہوں گی. پھر آپ کی ایک بدنامی ہوتی ہے کہ جی یہ سوورن کمیٹی کے باوجود یہ ری انگیج کر رہی ہے. بدقسمت ایریا ہے. مجھے یاد ہے کہ 97 میں بھی اس پہ جو کچھ ہوا آپ کو یاد ہوگا, ایک سرتاج جی صاحب کی کمیٹی بنی, پھر گور یوسف کی کمیٹی بنی, پھر ورلڈ بینک کی ریکویسٹ پہ پھر پرائیویٹ سیکٹر کی کمیٹی بنی, ملر ٹریکٹر کے MD کو لگایا گیا اس کا ہیڈ. تو مجھے وہ ساری یاد ہے کہ کاش کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے نا اس سیکٹر کو ریفارم کریں. ہم 1000 بلین سبسڈی سالانہ نہیں دے سکتے اور نہ ہونی چاہیے, اسے ہیوج اماؤنٹ. تو یہ میں کروں گا کہ گورنمنٹ اس میں پرائم منسٹر بڑی دلچسپی لیتے ہیں, پاور ڈویژن کی میٹنگیں بار بار کرتے ہیں. ڈسکو جو آپ ہے بالکل صحیح ہے, ون آف دی ہائیسٹ نان ریکوری از کیسکو. اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ایک طرف ہمارا اتنا ریکوائرمنٹس ہے اور ٹائٹ پوزیشن ہے, اور دوسری طرف ریکوری میں پرابلی ون آف دا بیسٹ از آئی تھنک فیصلہ آباد اور اسلام آباد. تو یہ دونوں بڑی اچھی ہیں. تو ایک آپ نے دیکھیں کچھ فیصلے ہوئے ہیں وہ آج سے نہیں کئی دہائیوں سے ہوئے. وہ اگر آپ اس کا کھولنا چاہتے ہیں تو شاید یہ وقت نہ ہو, آنے والے الیکشن کے بعد ہونا چاہیے. مثلاً آپ نے ایک فیصلہ کیا جو لوئسٹ ڈسکو ہے پاکستان میں, وہ اس پورے پاکستان میں اس کا ریٹ لگے گا. ایون کیسکو پہ وہی لگ رہا ہے کراچی الیکٹرک میں. کیا ہم اس کو ریلائز ہم نے کیا جب یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان میں اگر 10 ڈسکو ہیں, ایک کا ایوریج ریٹ جو ہے وہ 15 روپے ہے, دوسرے کا 16 ہے, اگلے کا 17 ہے, 18 ہے, 20 ہے, 22 ہے, 24 ہے. آپ ہر ڈسکو کا ڈفرینشیل آپ یہ بجٹ پہ کر رہے ہیں. بھائی آپ ایوریج ہی لگا دیتے یار, تاکہ جو کچھ بہتر پرفارم کر رہے ہیں جو برے پرفارم کر ان کی ایوریج ہو جاتی, کم از کم کاسٹ تو ٹوٹل ریکور ہو جاتی. کیا آج آپ کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک اٹس ویری بگ کوشچنس. اینڈ ایز اے سیٹ کہ یہ سیکٹر جو ہے وہ اس کو پوری طرح دیکھا بھی جا رہا ہے. جو منسٹر انرجی ہیں, جو سیکٹری انرجی ہیں, پرائم منسٹر خود, اور پھر مجھے بھی وہ انوالو کرتے ہیں. ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کیسے ہم نکلیں. آپ کا آخری سوال منیمم ویج کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سول سوسائٹی شوڈ آلسو پلے اٹس رول. میں اب یہ تو نہیں کہوں گا اشرف صاحب آپ کمپلینٹ بھیجیے کہ آپ نے اسپیسیفائی کیا ہے کہ گارڈ کو 15,000 یا کم مل رہا ہے, 18 نہیں مل رہا 25 یا 32. آپ بھیجیں کمپلینٹ ٹو دی گورنمنٹ. لیٹ گورنمنٹ ٹیک. دیکھیں ہمیں اعلان تو نہیں ہوگا, تو یہ بیسیکلی یہ پرائیویٹ سیکٹر میں اس نے انفورس ہونا ہے. لیکن اگر نہیں ہوگا تو آئی ایشور یو کہ ایسی اگر کمپلینٹس ہوں گی, آئی ول میک شیور کہ انٹیریئر منسٹری کے ذریعے اس کو ٹیک اپ کیا جائے, ان کو ریکویسٹ کی جائے کہ بھائی آپ کی مہربانی ہے آپ اس کو فالو کریں. بات صحیح کہہ رہے ہیں, بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو بیچارے غریب ہوتے ہیں, ان کو اور نوکری نہیں ہوتی, وہ کر لیتے ہیں, کیونکہ ان کو تو کچھ نہ کچھ چاہیے. تو اس کو میں سمجھتا ہوں ہم سب کا فرض ہے کہ اس کو ہم, لیکن گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسا ٹول نہیں ہے کہ اس کو الہام ہو کہ جی کہاں کون امپلائر پے کر رہا ہے کون نہیں کر رہا. اور یہ آپ ہماری مدد کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں اس کے اوپر. جی اسحاق ڈار صاحب, سرکاری پروگرام کیجیے. نجکاری, جی نجکاری پروگرام میں ڈسکوز کو دیکھا جا رہا ہے. PIA جو اور پاکستان اسٹیل کی آپ نے بات کی, ہم کافی ایڈوانس سٹیج کے اوپر, ایون ہم نے پرسوں بھی میٹنگ کی ہے آؤٹ سورسنگ آف ایئرپورٹس. اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ٹرانزیکشن جو ایڈوائزر ہے وہ IFC کو انگیج کیا ہوا ہے, اور وہ بہت پروفیشنل ہیں. کئی کنٹریز انہوں نے یہ کام کیا ہے. تو جہاں ایک طرف آپ کی ایئرپورٹس کے اوپر فیسلٹیز, اس کی ایکٹیویٹی بہت امپروو نظر آئے گی. اب تو بڑی ساری, ایون ہیتھرو از آؤٹ سورس آپ کے موسٹ آف دی ایئرپورٹس. تو اس میں انہوں نے بتایا کہ آلموسٹ 12
कंट्रीज़ हैं इस वक्त इंटरेस्टेड, 12 कंट्रीज से कंपनीज जो कि इसमें इस प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहती हैं। तो ये कोशिश हो रही है कि जुलाई में पहली कम से कम एयरपोर्ट जो आउटसोर्सिंग है वो उसका यानी बिडिंग प्रोसेस और मांग लिए जाए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो इंशाल्लाह बाकी डिस्कोर्स पे ऊपर एक है। देखिए अभी टाइम ये 7-8 महीने जब से मैं आया हूँ और इवन गवर्नमेंट के लिए भी ओवरऑल ये इनफ टाइम नहीं होता। आपको भी पता है कि इतने बड़े बड़े काम, आपको एक बहुत बड़ी एक आपके पास मेन्यू था, उसमें से जो सिलेक्टिव चीज़ें कीपिंग इन यू द चैलेंजेस यू हैव टू डील विद, उसमें आप उसमें हम कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह इंशाल्लाह करेंगे, हमें मौका दोबारा अल्लाह देते हैं तो ये चीज़ें करने वाली हैं और बड़ा सीरियस पहले साल 1.5 साल में करने वाली हैं। सर हुसैन, खैबर टेलीविज़न से। सबसे पहले ऑन बिहाफ ऑफ द जर्नलिस्ट कम्युनिटी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जर्नलिस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को वफाकी बजट का हिस्सा बनाने पर। सवाल की तरफ आता हूँ सर, मार्च में गवर्नमेंट ने प्लेज किया था कि लो इनकम ग्रुप्स को पेट्रोल के ऊपर फी लीटर के हिसाब से 50 रुपये सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन हमने वफाकी बजट दस्तावेज में कहीं पर भी इसका हवाला नहीं देखा। तो क्या वो जस्ट एक नारा ही था? थैंक यू। मैं अर्ज करता हूँ जी इसमें बेसिकली भाई ये हुकूमत ने तो आपको ये साथ आधा आपने कोट कर दिया, आधा नहीं किया। वो पूरी स्कीम ये थी, प्राइम मिनिस्टर साहब की सोच थी कि 50 रुपये 800 सीसी से ऊपर गाड़ियों को और व्हीकल्स को चार्ज किया जाए ज़्यादा, जो भी बने। लेट से प्राइस 280 है, उनको 330 किया जाए, और जो 800 और उससे कम है मोटरसाइकिल, ट्राईसाइकिल्स और गाड़ियाँ, उनको वो 50 रुपये कम किया जाए। तो गैप इसीलिए 100 रुपये की बात हो रही थी कि दोनों में ये कंजम्पशन जो है जो करीबन 51-49% है। तो ये टेक्निकली डूएबल, क्रॉस सब्सिडी है, बजट से कुछ नहीं देना, लेकिन समहाउ जो अभी हम जो लैंडिंग और बोरिंग प्रोसेस में हैं वो कुछ जगह पे हजम नहीं हुआ और वो अभी तक वो कुछ फाइनलाइज नहीं हो सका। लेकिन बजट से इससे कोई लेना देना पहले भी नहीं था। और ये स्कीम जो है ये अगर होगी तो ऑब्वियसली क्रॉस सब्सिडी के बेसिस पे होगी। लेकिन मैं वैसे पूछता हूँ, मुझे नहीं पता कि इस हाउस में कितने लोग हैं जो 800 सीसी से ज़्यादा गाड़ी वाले बैठे हैं, उनको बिकरिंग जरूर थोड़ी सी होगी। दे विल ऑल्सो फील इल कि यार ये मैं उससे मैं आई एम श्योर जी आजकल 800 सीसी राना साहब कहाँ गुजारा होता है वो इसलिए मैं हैं जी सेठ आदमी है ना जी। तो मैं नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये स्कीम में काफ़ी मेरी ज़ाती भी ये फीलिंग है कि चाहे 800 से ऊपर है उसको भी या तो गवर्नमेंट दे सब्सिडी, वो तो फिर बनता है। वो स्पेस भी नहीं है तो ना ही किसी ने देने देनी आपको चाहे। तो अभी ये वो स्कीम जो है ना इसलिए अभी तातुल का शिकार है जी। अच्छा सर, एक मरतबा फिर एक बड़े खसारे का बजट पेश किया गया है और खसारों को कम करने के हवाले से आपने जो सर्वे वाले दिन भी आज भी जो जोर दिया है वो है बरामदात पे। कॉटेज इंडस्ट्री एसएमईज ऑलरेडी ही 2013 से 2018 में उनका बट्टा बैठ गया, ख़त्म हो गई। अभी आप बरामदात बढ़ाने के लिए क्या इकदाम करेंगे? और जो ज़री बरामदात बढ़ाने के हवाले से आप बात करते हैं, कॉटन का जो रकबा है हमारा वो 40% सुकड़ गया है, उसको रिवाइव करने के लिए क्या इकदाम करेंगे? और दूसरी जो आम चीज़ है कि हमारा जो जीएसपी प्लस है ये दिसंबर में खत्म हो रहा है और जुलाई में उसकी रिपोर्ट, सवाल है सबको मौका देना बस, ठीक है। जीएसपी प्लस खत्म हो रहा है, जुलाई में उसकी रिपोर्ट भी शायद होनी है और पाकिस्तान के हवाले से कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। ठीक आपके साथ डायरेक्टली इन टच है, वो बता रहे हैं आपको अच्छी खबरें नहीं। अच्छा मैं अर्ज करता हूँ एक तो भैया आपने जो कहा ना खसारा, आपने वो काफ़ी एरियाज कवर किए, पूरा बजट ही कवर किया माशाल्लाह। तो खसारा जो है आप खसारे को परसेंटेज टर्म में देखते हैं जीडीपी, तो वो तो पिछले साल 7.9 था, ये साल क्लोज हो रहा है 7 है, अगले साल 6.5 रखा गया। तो अब आप अगर एब्सोल्यूट नंबर्स को करेंगे तो अगर आपकी जीडीपी 105 ट्रिलियन पे जाएगी तो जाहिर है कि वो तो इसलिए परसेंटेज में दी रियलिस्टिक सारी दुनिया वो उसको देखते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट हो रही है। इससे मजीद गुंजाइश नहीं थी। हमने पूरी कोशिश की है कि जितना नीचे लेके जाया जा सके इसको लेके जाए। आपको याद होगा कि जो लास्ट ईयर था, चूँकि आप 13-18 में कभी जिक्र किया, मैं बताता हूँ, पता नहीं आपने कौन सी कॉटेज इंडस्ट्री देखी जो ख़राब हो गई। 6.1% जीडीपी ग्रोथ थी। तो मेरा ख्याल है या तो कोई छुट्टी पे मार रहे हो 2-3 साल और आपने सुनी बात कर दी है पीटीआई की। ये बिल्कुल जो इकॉनमी वॉज टेकिंग ऑफ, ये 24वीं इकॉनमी ऐसे नहीं बन गई थी
میں نے نہیں اس کو 24ویں کانویں ڈکلیئر کیا، گلوبل اداروں نے کیا. میں نے نہیں کہا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے نہیں کہا تھا کہ پاکستان جب 20ویں معیشت میں شامل ہو جائے گا، یہ پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے کہا تھا. تو وین یو گیو اے اسٹیٹمنٹ پلیز ڈونٹ بی بائس، گیو اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو اور بات ہے. تو اس جو آپ نے ایکسپورٹس کی بات کی، دیکھیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں بھیا کہ ایکسپورٹس کو ہم انکریج کریں، لیکن اس سے آپ ہماری دیکھیں کہ جو پرائرٹی ایریا تھی، جب ہم مشکل ترین فیز میں اس سال میں گزرے ہیں، یہ دیکھیں نا آپ کے پاس دو چوائسیز تھی. آپ یا تو بزنس ایز یوزل کر جس نے امپورٹ کر رہی ہیں وہ دیں، یا آپ پھر اپنا کہہ لیں کہ جو ہماری پہلی جو ہے چیلنج وہ کہ ہم نے انشاءاللہ جو مرضی یہ کہیں سوڈو انٹلیکچوئل پنڈٹس اور ماضی کے گناہگار کہ ہم نے یہ ڈیفالٹ ہونا ہے، ہم نے ڈیفالٹ نہیں ہونا، یا ہمارا یہ آبجیکٹو. آئی تھنک ڈگنیفائڈ جو نیشنز ہیں ان کا یہی ہونا چاہیے کہ جی ہم نے اپنی ڈگنیٹی پہ پاکستان کے اس کو آنچ نہیں آنے دینی، ہم اپنا پیٹ کاٹ کے باقی چیزوں پہ ہم کمپرومائز کریں. یہی کیا ہم نے الحمدللہ ہر پیمنٹ وقت پہ کی. وہ جو کہتے ہیں بانڈ پے ہی نہیں ہو وغیرہ وغیرہ. تو اس میں میری گزارش یہ ہے کہ اس کو ایکسپورٹس کے حوالے سے ہم نے تیسری پرائرٹی نہیں بلکہ یو کین سے کہ ورچولی فرسٹ پرائرٹی ہے. پہلی پرائرٹی تھی فوڈ، فارماسیوٹیکل. ایکسپورٹس کے حوالے سے ان کا را مٹیریل، ان کے اسپیئر پارٹس، ان کی جتنی ریکوائرمنٹس ہیں وہ یہ تھا ہماری ٹاپ پرائرٹی ان مہینوں میں اب تک. تو میرا خیال ہے کہ باقی یس کنٹیکشن تو ہوئی ہے نا اوور آل بزنس کی، تو اس میں تو سب کو پتہ ہے، اسی لیے تو ہماری 0.29 ہوئی ہے. لیکن اس کی کیا ڈڈ وی ہیو اے چوائس تو دوسری بہت خطرناک تھی. آپ ذرا 2-4-6 مہینے آپ کا لاسٹ کوارٹر آف پچھلی جو پی ٹی آئی گورنمنٹ تھی کتنا ڈرین ہوا فارن ریزرو 6400 بلین ایک کوارٹر میں. تو میں اگر وہ سپیڈ ہوتی تو آپ کو زیادہ 1.5 کوارٹر اور مل جاتا. تو ہمیں اوور آل دیکھنا ہے کہ ہم نے پاکستان کو، تو یہ ہمارا سب کا کمبائن میرا بھائی ہے. جہاں تک جی ایس پی پلس کی ہے، اس میں ہم پوری طرح جو ایفرٹس کر رہے ہیں. اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ان کے ہوتے ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہوتے ہیں، ان کے پولیٹیکل بھی جو انفلوئنس ہوتا ہے اس کو ہماری کامرس منسٹری اور فارن آفس پرو ایکٹیولی ڈیل کر رہے ہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ جی ایس پی پلس شوڈ بی ایکسٹینڈیڈ. آئی ہوپ سو انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہمارے ملک میں غذائی اشیاء کی دستیابی ہے بہت بڑا ایشو بنتا جا رہا ہے. پاکستان میں جو اسٹنٹڈ برتھ ریٹ ہے وہ 40% ہے، اور یہ بہت زیادہ ایک گمگیر صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ لوگوں کو غذائی پوری نہیں مل رہی. پھر پاکستان میں سب سے زیادہ جو بچے ہیں وہ پرائمری اسکولوں سے باہر ہیں. اور ابھی جس طرح کہ آپ کو یہ ڈیجیٹل اکنامک آپ نے سروے جو کروایا ہے اس میں یہ مینشن ہوا ہے کہ جو آپ کا پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے وہ 1.9% نہیں ہے، 3.6% ہے. اتنی یہ خوفناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے آگے، اس کے لیے آپ کے کوئی میئرز اس بجٹ میں نظر نہیں آ رہے؟ جی جہاں تک آپ نے اسٹنٹنگ کی بات کی ہے، مجھے پتہ چلا کہ یو این کے ادارے نے ریسنٹلی کچھ میڈیا کے لوگوں کو یو ایس ایمبیسی میں کوئی شیئر کیا ہے اس طرح کے نمبرز 45 کے قریب. تو اس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں، لیکن اس کی کتنی یعنی ویریفائڈ انفارمیشن ہے یا کتنا اس کا ایکوریسی مجھے نہیں پتہ. لیکن ہماری جو ریلیونٹ منسٹریز ہے وہ اس پہ فوری طور کے اوپر، یہ مجھے کسی ساتھی نے یہ بتایا، میڈیا کے ساتھی نے، کہ اس طرح ڈسکشن ہوئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے. تو ایک یہ اس کو ہمیں ایڈریس کر رہے ہیں اور حکومت کر رہی ہے. دوسرا آپ نے پرائمری اسکول کا جو بتایا، آپ نے دیکھا کہ حال جو ایجوکیشن ہے اٹس اے ڈیوالوڈ سبجیکٹ، ہیلتھ ایجوکیشن، اور اسی کے لیو میں آلموسٹ 20% جو ہے اسپیس این ایف سی کے ذریعے جو ریوائز ہوا تھا 2010 میں وہ شفٹ ہو چکی ہے. پہلے 47.5 اپنا ہوتا تھا اور 57.5 فیڈرل گورنمنٹ، 42.5 صوباس. لیکن فیڈرل گورنمنٹ پہلے 5% ایڈمنسٹریٹو پہلے کاٹتی تھی، بیلنس 95 ڈسٹریبیوٹ ہوتا اسٹیشن. یہ 1% ہو گیا 5%، وہ الٹا ہو گیا 42.5 فیڈرل آف. تو ورچولی 60-40 ہو گیا ہوا راؤنڈیڈ آف. تو اتنی بڑی اسپیس اسی وجہ سے 18ویں ترمیم کو مد نظر رکھتے ہوئے این ایف سی اور دونوں انٹیگریٹڈ تھے. اب میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری صوبوں کی ہے اور کافی جگہوں پہ اچھا وہ اس پہ فوکس یا ذمہ داری نبھائی جا رہی ہے. باقی صوبوں پہ یہ ہمارا سی سی آئی میں ایکٹیو ایجنڈا آف ڈسکشن ہوتا ہے اور ہوگا بڑی جلدی. تو یہ آپ کا بہت یعنی بالکل بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. تیسرا جو پاپولیشن گروتھ کے حوالے سے آپ نے فرمایا وہ الارمنگ ہے، یہ سسٹینیبل نہیں ہے.
اور ریلیجس باؤنڈریز کے اندر رہ کر اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. یہ ہماری ڈسکشن کلوز ڈور میں ہوئی ہے. اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو سینسز میں شاید نمبرز کچھ علاقوں میں یا اس طرح کچھ شاید اوور رپورٹڈ ہیں, وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. لیکن 3.6 بنگلہ دیش کا کہاں سے کہاں چلا گیا ہے, تو آپ یہ تو ساری آپ کی جو ڈیولپمنٹ ہے, ایفرٹ ہے, اس کو کھا جائے گی. تو یہ آپ کو بہت یہ گورنمنٹ از ویری سیریسلی ڈسکسنگ اٹ. یہ ایجنڈا از آلسو پینڈنگ فار کامن آف کامن انٹرسٹ میٹنگ. جی تھینک یو. ڈار صاحب جناب. جب بھی آپ 97 سے فنانس منسٹر ہیں, گو کہ کچھ لوگوں کو اعتراض ہو لیکن کچھ نہ کچھ بہتری ضرور آئی ہے. بڑی مہربانی. مجھے آپ یہ بتائیں, آپ ڈیفنس بجٹ جو ٹوٹل بجٹ کا ہے اس کا جی ڈی پی کا کتنا حصہ ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, ابھی آپ نے کہا پی اے آر سی این اے آر سی میں ریٹائرڈ لوگ لگے ہوئے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں جو آپ کے فنانس سیکٹری ہیں بسال صاحب, ان کا ایکسپیرینس پولیٹیکل بھی ہے اور ذمہ دار بھی ہیں, اس کو بہتر کر پائیں گے یا نہیں؟ تو کیا جو پی آر سی میں چیئرمین بقول آپ کے ریٹائرڈ لگے ہیں ان کو آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ اور تھرڈ اور آخری, اتصالات نے ہمیں $1 ارب دینا ہے, وہ کب تک دیں گے؟ وہ کبھی کسی بجٹ میں پیش نہیں ہوا. آپ بھی دس از 7th یا 6th ٹائم آپ فنانس منسٹر ہیں. گزارش یہ ہے جی کہ ڈیفنس بجٹ تو آپ کو نمبر میں نے دے دیا 1804 ہے. ہاں جی, یہ 1.7% جی ڈی پی کا ہے. آپ کے نیبرنگ کنٹریز سے اگر آپ کمپیئر کریں گے تو یہ بہت امبیشس یا بہت بڑا بجٹ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ریئلسٹک بجٹ ہے اب بجٹ کے سائز کو سامنے رکھتے ہوئے. دوسری جو آپ نے فرمایا کہ پی آر اے سی این اے آر سی وغیرہ, یہ بالکل آپ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں ہمیں اوور آل ان اداروں کی ایگریکلچر کے حوالے سے آپ نے بتایا. آئی ہوپ کہ آپ یہ نہیں سجیسٹ کر رہے کہ امداد صاحب کو ایگریکلچر سیکٹری بنا دیا جائے. فوڈ نیشنل سیکورٹی میں ماشاء اللہ فائنانس میں بہت زبردست کام کر رہے ہیں, اور ایگریکلچر کے حوالے سے جو ریفارمز دیکھ رہے ہیں ان میں ان کے بہت اچھی انپٹ ہے اور بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے جو اس بجٹ میں رول آؤٹ کی گئی ہیں. تو اتصالات کا آپ نے جو سوال فرمایا, یہ دیکھیں یہ آج کا نہیں ہے, 2006 سے چل رہا ہے اور یہ 17 سال سے چل رہا ہے. اس میں جو آپ نے خود غلطی کی ہوئی ہے, خود مین کہ پاکستان نے جو غلطی کی ہے, آئی ایم ناٹ بلیمنگ این انڈیویجول. اب فوت ہو گئے ہیں اپنا مشرف صاحب یا اس کو شوکت عزیز صاحب اتنی مدت سے, تو مناسب نہیں ہے کہ کسی کی ایبسنس میں کریں. لیکن میں اس لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں, ہم نے غلطی ہے پاکستان. آپ نے ایک تو یہ ہوا کہ ان کی جو بڈ تھی, جو بیسٹ بڈ تھی, وہ بڈ نمبر 2 بڈ نمبر 3 ملا بھی دیں تو اتنی نہیں تھی. ایک تو محل انہوں نے اس کو دل سے لگا لیا اس وقت سے کہ ہم نے اوور بڈ کر دیا ہے. دوسری جو فیڈ بیک, اب نہیں میں 97 اپنا 2013 کے آتی میں نے 2006 کی ٹرانزیکشن, میں نے اس میں بہت کوشش بھی کی, میٹنگیں بھی کی, ان کو بلایا بھی. تو وہ ہم نے دوسرا جو ہمارا اس میں مسئلہ آیا کہ وہ بھاگنا چاہتے تھے کہ آپ ہمارا بڈ بانڈ انکیش کر لیں اور خدا حافظ آپ لے لیں جو بھی $10 ملین کا بڈ بانڈ تھا. اس وقت پاکستان نے ان کو انگیج کیا, جو بھی جیسے بھی ان کو کنونس کیا کہ پلیز نہ بھاگیں. اس وقت کی گورنمنٹ نے جنرل مشرف صاحب, تو اس پہ ایک نیا کانٹریکٹ سائن ہوا سپلیمنٹری. اس میں یہ طے کیا گیا کہ جو پراپرٹیز ہیں وہ اگر اس وقت اوور 3000 پراپرٹیز تھیں, وہ اگر ٹرانسفر اس میں سے جو پراپرٹیز نہیں ہو سکیں گی وہ پراپرٹیز کی ویلیو لگائی جائے گی, وہ علیحدہ لگائیں گے, پاکستان علیحدہ لگائے گا. جو ہائر ویلیویشن ہوگی وہ جو ہم نے آپ کے پیسے دینے ہیں, یہ 1 بلین نہیں ہے 800 ملین, وہ اس میں کاٹا جائے گا. اب میں آپ نے سوال پوچھا, میں آپ کو حقائق شیئر کر رہا ہوں. خیر وہ ایز اے سیٹ کہ 2006 کا معاہدہ ہے اور بائنڈنگ ہے. اب وہ جو پراپرٹیز نہیں ٹرانسفر ہوئی تھی وہ قریباً اوور 3000 پراپرٹیز تھی اس وقت. کرتے 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 جب ہم 2013 میں آئے, اس وقت بھی پنجاب کے پیچھے میں لگا رہا, اپنا اس وقت شہباز صاحب چیف منسٹر تھے, سندھ میں لگا رہا, پیچھے لگ کے وہ نمبر ریڈیوس ہوتا تھا 125 پراپرٹیز پہ آ گیا. وہ 125 پراپرٹیز کو پھر لگے رہے, وہ اب قریباً 30s میں ہے, 32-33 پراپرٹیز. اب وہ کہتے ہیں جی ہمیں پراپرٹیز اب مزید نہیں چاہیے. میں نے ان کو اس دفعہ
आते ही ये इंगेज किया और मैंने कहा कि हम एक और एफर्ट करते हैं। बाई दी वे उसमें बहुत बड़ी एक प्रॉपर्टी है, बहुत हाई वैल्यू, आई विल नॉट नेम इट, लेकिन वो टोटली ऑक्यूपाइड है, वर्चुअली जो है ना, वो उसका वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो पुराने एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं, सारा बड़ी इज़ अ वेरी हाईली वैल्यूएबल। अब उन्होंने 776 मिलियन उन प्रॉपर्टीज़ की इंटरनेशनल वैल्यू लगवाई है जो भी तक नहीं हुई ट्रांसफ़र। वो कहते हैं या मैं ये प्रॉपर्टीज़ अगर दें भी, अबे तो हमारे वो दे ही नहीं जा सकती, उसमें बल्क उसका है। तो वो कहते हैं जी फिर हमारा आपने जो हमारे साथ मुआहदा किया हुआ है, मुआहदा इंटरनेशनल कोर्ट में हम चैलेंज कर सकते हैं अगर आपने हमको तंग किया। तो ये 800 माइनस 776 ये 24 मिलियन है, ले लें। उनको हमने एंगेज किया अभी पिछले चंद महीने में, वो करीबन 264 या 63 मिलियन डॉलर की उन्होंने, उनके बोर्ड ने अप्रूवल दिए कि यहाँ तक हम आपको दे सकते हैं। अभी कोशिश ये है कि उसको मज़ीद इम्प्रूव किया जाए ताकि जितने मैक्सिमम हम रिकवर कर सकते हैं, लेकिन लीगली पाकिस्तान इज़ अ वेरी वीक विकेट। मेरी गुजारिश होगी कि हम ये प्लीज़ मुझे कोड ना करें, ये लिखें ना, क्योंकि इन्होंने आपके भाई ने एक सवाल किया, मैं आपको फैक्ट सारे बता दी। अच्छा चले फिर हकीकत है तो छुपान दी फायदा कोई नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि यही कर सकते हैं ना कि अब 24 उन्होंने हमें दे दिया, ये वैल्यूएशन है। आप अगर लेट से कि आप भी करवाते हैं, पहले तो चंद मिलियन डॉलर खर्च करेंगे किसी को इंटरनेशनल वैल्यू को लेके, आपकी क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोअर वैल्यू आएगी ना। ये आपका ऑब्जेक्टिव, हायर तो नहीं आपको चाहिए। अगर हायर तो बहुत खुश होंगे, तो वो तो कहेंगे चलो इसको लगाओ। कॉन्ट्रैक्ट बड़ा हेस्ट में और बड़ा ही गैर जिम्मेदारी के साथ बनाया गया, उसको साइन किया गया और उस वक्त तो रकम ले ली गई जो 1.2 जो भी अमाउंट था ना उस वक्त रेडिली जो मिलना था। तो मैं समझता हूँ कि हम एक फंसे हुए हैं, हम उनको प्यार मोहब्बत के साथ एंगेज रखा हुआ है। कम से कम हम एक पॉइंट पे आए हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ी सी हम और मेहनत कर रहे हैं, कुछ उनको भाईचारे की भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मज़ीद मेहरबानी करें। तो ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि अब यानी 17 साल हो गए हैं और हम उसमें सिर्फ बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और हमने विलिंगली साइन किया हुआ, और वो पाकिस्तान में नहीं इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन होगी, आपका कोई चांस ही नहीं है। लिख के आपने दिया हुआ है, उनके पास फॉरेन सर्वेयर की वैल्यूएशन रिपोर्ट दे दी उन्होंने। जब मैंने इनको बहुत ज़रा फॉलोअप किया, इधर कहूँगा ये रिपोर्ट है, पढ़ लें। अगर आप करवा लें, लोअर होगी तो यही होगी, हायर का लिखा हुआ है। अगर आपकी हायर होगी तो उसको बिस्मिल्लाह करेंगे। तो ये हमारा है जी उसकी बैकग्राउंड। आई एम सॉरी कि जी IMF नहीं IMF हल्ती जून तक तो रहने दो ना यार। बजट दे दिया यार, अगर खुश ना होते तो मुझे कम से कम फोन आ जाता। ये बीबी नुना आया हुआ, मैं नहीं आया। जी जी अच्छा सर आप जी भाई। अच्छा सर आपने आ रहे महताब साहब एक जड़े परसों दे रहे सी ना उन्होंने जरा करवा लिया। देखो बड़े इंसाफ पसंद ने। अच्छा सर आपने ज़राअत के हवाले से बात की है कि उसका इम्पैक्ट जो रेवेन्यू इम्पैक्ट है बड़ा जल्दी आता है, लेकिन बजट में ज़राई रिसर्च के हवाले से कोई बजट मुख्तस नहीं किया गया। तो ज़राई रिसर्च के बगैर जो ज़राई इनकलाब है वो कैसे आएगा? अब मुल्तान का एक इदारा है वो रिसर्च पे काम कर रहा है, ज़राई रिसर्च पे, उसकी 4 माह से तनख्वाह नहीं आई। तो एक तो वो ज़राई रिसर्च के हवाले से बताइएगा। दूसरा सर बजट में जो ज़्यादातर जो गरीब आदमी की बात होती है, मुतवसत तबका जो कि BISP में रजिस्टर्ड नहीं है और वो यूटिलिटी स्टोर के बाहर 10 किलो के आटे के थैले के लिए घंटों घंटों खड़ा रहता है, उसके रिलीफ के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? और तीसरा सर जो मलखम साहब ने एक बात की थी, जो उन्होंने गार्ड की बात की है, मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ मीडिया इंडस्ट्री में कैमरामैन रिपोर्टर तक की जो तनख्वाह है वो इस 32,000 से बहुत कम है। आप कह रहे हैं जी कि इसका हमारे पास शिकायत पहुंचाई जाए, बराए मेहरबानी। शिकायत तो चलें ये हमारे लिए शायद मुश्किल हो, लेकिन आपके पास इसका एक प्रोसेस तो है कि आप जो इश्तिहारात देते हैं उसमें आप ये बाउंड कर दें, आप उनसे पूछें भाई आप कितनी तनख्वाह दे रहे हैं, जो हमने ऐलान किया हुआ है वो 32,000 आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे, उसके बाद आप इश्तिहारात की उनसे बात करें। ठीक भाई, जहाँ तक आपने एग्रीकल्चर रिसर्च की बात की है, ये मेन बजट में उस बजट का हिस्सा है जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री में एलोकेट होता है। वो सब एलोकेशन उनकी हैं। मेन बजट में
جو آپ کے پاس پیش ہوتا ہے وہ مینلی فائنانس ڈویژن کا یا ایک ون لائنر یا اس طرح کا تو پنک بک میں موجود ہے, وہ اٹ از دیئر رسپانسبلٹی. میں بالکل چیک کر لوں گا. اب آپ نے کہا کہ انہوں نے کیا رکھا ہے یا کیسے رکھا ہے, اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ابھی اگر ہم ریسرچ ہو بھی جائے جو کہ نہیں ہو رہی, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کئی سالوں سے نہیں ہو رہی, اور ان کو ڈیولپ کرتے کرتے پتہ نہیں کتنا سال 2 سال لگیں گے, تو اسی لیے جو امپورٹڈ سیڈ کے اوپر تمام ٹیکسز ڈیوٹیز ختم کی گئی کہ ابھی آپ چاہے امپورٹ کر کے اپنی کریں, اس کے بعد اللہ کرے کہ تو بیلٹ آپ کا پوائنٹ ہے, اور میں سیکرٹری فائنانس صاحب سے کہوں گا وہ مہربانی کر کے چیک بھی کریں. جہاں تک آپ کا جو سکور کارڈ میں نہیں ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے, ہونا چاہیے, کیونکہ اس کا مطلب کہ پھر ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ انکمپلیٹ رہ جائے گا. تو یہ کئی جگہ پہ استعمال ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے یہ ڈیٹا. تو مجھے نہیں یعنی سمجھ آئی کہ کیوں اگر کسی کا سکور کارڈ کم ہے تو اس میں وہ نہیں اپنے آپ کو رجسٹر کروایا انہوں نے اس سسٹم میں. ہماری یعنی جو ہے انفارمیشن کے مطابق تو آلموسٹ 95% پیپل ہو آر ڈیزرونگ اسکور کارڈ کے والے دے آر رجسٹرڈ, وہ آؤٹ آف سسٹم میں نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ شروع میں اس میں کچھ ٹرانسپیرنسی کے ایشو تھے, پھر اس کے ایک آڈٹ ہوا, پچھلے ہمارے ٹرینیور میں دوسرا آڈٹ ہوا, تو اب کافی حد تک یہ سسٹم جو ہے ایک سالڈ متوسط تک دیکھیں. اب ایک یہ بات صحیح آپ کہہ رہے ہیں, یہ انفورسمنٹ کا ایشو ہے, یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے. دیکھیں جو ہم کر سکتے ہیں کرتے ہیں. ابھی جب 2 راؤنڈز میں ود ان لاسٹ منتھ جو ایک دفعہ 30 اور 5 پہ 35 میں ڈیزل 20 میں پیٹرول, تو میں نے باقاعدہ 2 چیف منسٹر نے تو ایکشن لیا, 2 نے ابھی نہیں لیا. میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ ٹرانسپورٹرز کو, آپ والی بات کہ جب 5 پہ بڑھ دے تو وہ قیمتیں فوری بڑھا دے کرائے کی ہر چیز کی, اور یہ اب اتنی بڑی ریلیف ہے تو اس کو کریں. میں نے دیکھا میڈیا میں دیکھا کہ انہوں نے 40 ٹرانسپورٹر کو مراد علی شاہ صاحب نے باقاعدہ لکھا اور ان کو کہا, تو اس کو کرنا چاہیے. میں سمجھتا اس کو ہے جی خواجہ صاحب. جی سر نہیں جو لوگ نہیں ڈائریکٹ ریلیف تو جا رہا ہے, جس نے ڈیزل استعمال کرنا ہے یا پیٹرول اس کو تو مل ہی رہا ہے نا, وہ تو ہم کہہ رہے ہیں انڈائریکٹ, جو کہ اس کی وجہ سے جو قیمتیں بڑھتی تھی وہ ریورس ہونی چاہیے. ہاں وہ ہے وہ ایشو. میں کنسرن مائی سیلف کہ وہ مناسب نہیں ہے, لیکن میں دوبارہ بھی ریمائنڈ کراؤں گا, جیسے میں نے آلریڈی بات کی ان سے, ان کو کہا بھی ان کو یار منیمم ویج کا دیکھیں. ہمیں کوئی ظاہر ہے کہ آپ کہتے ہیں جی ہم نے کمپلینٹ بھی نہیں کرنی, لیکن آپ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا اپنے ساتھ جو کیمرہ مین ہے اور جو سٹاف ہے وہ انڈر پیڈ ہے, تو کوئی کہے گا تو کریں گے نا یار. آپ ہیں جی, میں فائنانس سیکرٹری صاحب آپ انٹیریئر سیکرٹری سے بات کریں اور کہیں کہ GNN کے صاحب نے رپورٹ کیا کہ ان کے کیمرہ مین کو اور ان کے سٹاف کو یار ایک منٹ بھائی. چلے جی میں امینڈ کر دیتا ہوں جی, میں امینڈ کر دیتا ہوں کہ جی ان کو سب نے سپورٹ کیا. اس کا مطلب ہر جگہ پہ یہ میری گزارش ہوگی کہ پہلے راؤنڈ میں اپیل کر رہا ہوں تمام چینلز کو کہ مہربانی کریں اور یہ منیمم ویج کو آپ انفورس کریں. یو آر سپوز ٹو بی دی میڈیا لیڈرز آف دی کنٹری. اگر آپ نہیں کریں گے تو باقی کیسے کریں؟ خود کریں اور پھر ترغیب دیں. آپ فری لوگوں کو کوچ کریں کہ بھئی یہ کریں, کیونکہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. آئی تھنک کہ تھوڑی سی ہمت ہوگی تو انشاءاللہ اللہ برکت بھی ڈالیں گے, ہو جائے گا. تو ٹھیک ہے, ہم اس کو کرتے جی. سر ڈار صاحب ادھر وہ یہ مجھے صرف ایک سالانہ صاحب ایک سیکنڈ, یہ مجھے سیکرٹری فائنانس ابھی دے رہے ہیں نمبر کے فوڈ سیکورٹی والوں نے ایگریکلچر انہوں نے 56% انہوں نے 56 پہ انکریز رکھی ہے جی بجٹ میں. آپ نے کہا ریسرچ میں ٹھیک ہے, بس کافی ہو گیا جی. ٹھیک ہے جی سلام اللہ صاحب. سر ایک تو یہ میڈیا انڈسٹری سے چھوٹا سا ایک میں انفارمیشن دے دوں,
तारिक पाशा साहब को भी और चेयरमैन एफबीआर को, ये पिछले 4-5 साल में जो चैनल्स आए हैं ना, आपके 50% चैनल जो हैं कैश तनख्वाहें देते हैं, मिलियंस में भी कैश दे रहे हैं, टैक्स चोरी हो रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है, इन सबको पता है, ये आप चेक कर सकते हैं। और जो वर्कर्स हैं इनको तो देता ही कोई नहीं है। उन्होंने ना ये- चैनल से दे दो सर बाद कैश पे पेमेंट हो रही है चैनल से ना दे दो बाद सर, इनको पता है। नेगेटिव मैं- लिस्ट दे दो सर, ना, मैं बता जेड़े- दूंगा, जेड़े मैं कर रहे नहीं हैं, डरता, बाकी सारे आप मैं लाइव कह रहा हूँ, आप मेरा नाम भी ले सकते हैं। ठीक दूसरी सर, आपने इलेक्शन के पैसे तो रखे हैं और यू आर ऑलवेज इन दी हाई लेवल पॉलिटिकल कंसल्टेशन, आप मौजूद होते हैं। पीडीएम की तरफ से बाज़ लोगों की तरफ से ये अनाउंसमेंट आई है कि शायद 1 साल इलेक्शन डिले हो जाए, तो इसमें एक तो कमेंट्स कर दें, दूसरा ये जो कोट कर देंगे सनातन साहब किसने कोट मौलाना ये कहा? फजल साहब ने भी कहा है, कुछ और लोगों ने कहा है। सर एक और भी, आप ये जो प्रोजेक्शन है बजट की, इसमें एक्सचेंज रेट कौन सा आपने कोट किया है? 290। सर दूसरा कोई रेडियो पाकिस्तान के 4000 पेंशनर हैं जिनकी उम्र 70 क्यों से- पेंशन नु पाया दे सर- इट्स नॉट सपोज टू बी। सर 70 देखिए आप एक गलती काम सर, करते बात हैं, सुन ले एक सर। सेकंड सलाम साहब, आप पे अपने अगर डिसिप्लिन नहीं रखना, ये कभी भी पेंशनर्स इसके जो ये आपकी ऑटोनोमस बॉडीज हैं, दे आर नेवर पार्ट ऑफ द स्टेट पेंशंस। आपने पिछले चंद साल पहले प्रेशर में आके पता नहीं खुश करने के लिए पेंशन में डाल दिया। भैया खुदा का खौफ करो, जनरेट योर रेवेन्यू, योर रेडियो पूरा सेटअप। हाँ वो नहीं, स्टेट ऑर्गन डजंट मीन कि यू हैव टू, नो, स्टेट ऑर्गन तो पीआई भी है, स्टेट ऑर्गन तो स्टील भी है, तो इसको भी जो है फिर बजट उसी में दे दें आप, तो असूल की बात है जी। बहरहाल हमने नहीं यार इस तरह नहीं है, मैं फाइंड ऑफ दी, मेरी बात सुने, हमने सैलरीज एज स्पेशल केस दी है, दे आर सपोज टू डू देयर सैलरीज ऑन देयर ओन, अभी सैलरीज दी है और उनको हमने पेशावर जो विजिट हुआ है तो हम सिंपैथेटिकली देख रहे हैं। लेकिन यार इस तरह आप अगर हर चीज डाल देंगे स्टेट पे तो अब कैसे चलेगा? और उनको अपने आप को रेवेन्यू इंप्रूव करना चाहिए, एक्सपेंडिचर मैनेज करना चाहिए। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है ये, कर दिया जी, इसी से अप्रूवल हो गई, वो जाहिर है कि उसमें कैबिनेट का अप्रूवल होता है, उसके बाद रेटिफिकेशन। जी क्या सर इलेक्शन का क्या डिसीजन है सर, आम इंतखाबात का? यार एक मिनट यार भाई, वो सवाल का जवाब देना दो। चलो जी, नेशनल बैंक को बता दीजिए, नेशनल बैंक को इनकी जी सरानो साहब हैं जी। यार एक सेकंड, मैं 10 अगर सारे बोलेंगे तो फिर नहीं पता चलेगा ना जी। एक सेकंड, ये सनाउल्लाह साहब, कोई ऐसी गवर्नमेंट ने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी, मियां शहबाज शरीफ साहब ने, अगर हमारे अलाइज ने दी है उनका हक है, हर पार्टी अपना व्यूज़ कर रही है। हमारी सिंसियरिटी और पर्पस ये है कि हमने पूरा जो एग्री किया था इस पिछले यानी जो चंद महीनों के दौरान कैलकुलेट करके, नेगोशिएट करके, वर्कआउट करके ईसीपी के साथ, वो टोटल बजट -5 बिलियन इस बजट में एज फॉर जनरल इलेक्शन रख दिया गया, नंबर 1। सो दैट शोज दी इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ, जहाँ तक हमारे अलाइज है, आपने एक उनके हेड का, एक पार्टी का अशरफ साहब ने नाम लिया, एक आपने लिया, उनका राइट है, हम उनको डिक्टेट तो नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने कोई गैर आईनी बात तो नहीं की, आपके आइन में है। तो अगर खुदा ना खासा वो ट्रिगर होती है रेलेवेंट क्लॉज, तो उसमें फिर है आपका, तो मैं समझता हूँ कि हम उनको किसी को डिक्टेट नहीं कर सकते, एवरीबॉडी इज इंडिपेंडेंट। तो अगर उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, गवर्नमेंट की इंटेंशन काबीना के हद तक, उसमें उनके अपने मिनिस्टर्स मौजूद हैं जो अप्रूव किया उन्होंने बजट, उसमें इलेक्शन करवाने के लिए अमाउंट रख दी गई है। टाइम मैं तो इलेक्शन नहीं कराने ना, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो नहीं है या इलेक्शन कमीशन, तो लेकिन हमारी इंटेंशन, हमने पैसे रख दिए हैं, तो इसका मतलब कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए। लेकिन मैंने फिर कहा कि एक दो पार्टीज के अगर हेड्स ने ये कहा है तो उनकी कोई होगी, हम उनसे पूछेंगे आपका क्या है। तो ये मेरा मतलब कोई ऐसी इसमें कोई खुदा ना खास्ता कोई बदनीति की बात नहीं है हमारी तरफ से। नहीं जी शाह साहब। Dar Sahab, you spoke last night on a television program about debt rescheduling. नज़ीक Could you give some details, please? As I understand it, the Paris Club debt has already been rescheduled during COVID. So are you talking mostly about the bilateral debt you have to China, and what sort of timetable are you looking at to agree something? Saeed Sheikh Sahab, as for the Paris Club reschedule is concerned, we have no such plan on our menu. We would not go for rescheduling of the multilateral debt.
We will make the payments on time when it become due. I don't think it is a dignified way to go and tell them कि नहीं हम पे नहीं कर सकते. That means you're virtually declaring yourself, you are not in a position and please consider. तो पेरिस क्लब तो या multilateral करे कोई तो जहाँ तक bilateral है, that is always you can negotiate, not that for haircut or write off. You will negotiate for a longer term. But this is nothing unusual. Because of the COVID, because of the flood catastrophe, because of the other thing, तो वो एक आपकी bilateral होती है. उस तो वो आपका बजाय ये कि आपका प्रिंसिपल एंड डेट रीपेमेंट्स हो रही हो, यू नो दैट कि जी उसको आप प्रिंसिपल को आप बैक लोड कर देते हैं और आप सर्विसेज करते रहते हैं. इस टाइप की रीस्केड्यूलिंग आफ्टर द बजट प्रोसेस ओवर वी विल consider and will talk to our bilateral partners, but there is no plan to go to the multilateral development institution requesting them to reschedule our debt. Sorry? जी सर, लास्ट ईयर ड्यूरिंग द फॉल IMF मीटिंग्स आपने ये बोला था कि पाकिस्तान would seek rescheduling of some 27 billion worth Sorry? of. You said last year to Reuters ki team during the IMF 2022 fall meetings that Pakistan would look forward to rescheduling 27 billion worth of non-Paris Club debt, largely owed to China. But it will not pursue haircuts. So China did not really agree then. So what is different now? And secondly, kal aapne show pe restructuring bola tha. Is this restructuring or is this reprofiling? So just want to make that clear. देखिए, गुजारिश ये है कि मैंने अभी क्लैरिफाई किया बीबी के हमारा कोई ऐसा, मैंने उस वक्त भी चाइना का नाम तो लिया था, सिर्फ बायलैटरल. यस, आई डिड से दैट एंड आई स्टिल आई होल्ड दिस स्टेटमेंट दैट वी शुड एंड वी कैन, ताकि हमारी आइंदे वाले सालों में थोड़ा सा ईज आउट हो जाए. You service the debt, but you don't repay the principal, and that is negotiated, but no haircut, no write-off or no उसमें किसी किस्म की यानी फेवर. तो हम ये कह रहे हैं कि इसको हम कंसिडर करेंगे बजट के बाद. हमने अपने वर्किंग की हुई है, लेकिन मल्टीलैटरल को हम तकलीफ नहीं देंगे. उनकी जो है IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इस तरह के जितने मल्टीलैटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, वी विल मेक द पेमेंट व्हेन दोज बिकम ड्यू. जी सर, ये फरमाएगा कि इस वक्त FBR का जो हदफ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं. 9,200 अरब रुपए का आपने इसका FBR का हदफ रखा है, उसमें से जो 1,800 है वो तो ऑटोमेटिक है, उसमें FBR को कोई एफर्ट नहीं करनी. 200 अरब रुपए का अगर FBR ने अगले साल के दौरान सिर्फ टैक्स वसूल करना है, तो ये इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? क्या ये पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है, सिर्फ 200 अरब रुपए का इन्होंने टैक्स करना है, और इतनी बड़ी FBR की मशीनरी है, सारा ऑटोमेटिक टैक्सेस हैं. 200 अरब रुपए के लिए आपने इतनी टैक्स मशीनरी रखी हुई है. 2,000 अरब रुपए की इस साल टैक्स छूट दी गई है. टैक्स छूट सिर्फ 2,000 अरब रुपए की दे दी गई है, और टैक्स वसूलियों का हदफ आपने 200 अरब रुपए रखा है. तो इससे बेहतर है आप इसको लगता है आप खुश नहीं है कि टैक्स फ्री बजट आया. आप इसको किसी ठेकेदार को दे दें, वो 2,000 आप ठेकेदार ला के दें मुझे, जो 12,000 बिलियन दे देंगे. आप लीड करें, ब्रिंग ए ठेका 12,000 बिलियन का लाए, मैं मेक श्योर वील गिव इट. और सब कुछ किया यार. क्रिटिसाइज करना आसान होता है वकास साहब, कोई बड़ा टारगेट की जरूरत नहीं है. वी हैव टू जस्ट गो प्रैक्टिकली एंड प्रैग्मेटिकली. आप मेरा ख्याल है आपको इनको रिकग्नाइज करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है. वी आर थैंकलेस पीपल सम टाइम. उन्होंने मेहनत की है, अब उनके मुंह पे कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया. कैसे कहते हैं? किसने 7,200 इकट्ठा करना है? यही टीम है. आपका सिस्टम रॉटन है. बाकी एरिया में तो आप नहीं कहते. जहां पैसे दे के आप गलत काम लोग करवाते हैं जाके पुलिस में और दूसरे इलाकों में, उधर कोई नहीं बोलता. जब टैक्स की बारी आती है तो हम उनके ऊपर पीछे पड़ जाते. इट्स नॉट फेयर. तो मैं समझता हूं कि हमने अगर 9,200 का हदफ रखा है, तो एक प्रैक्टिकली अगर हम 9,600 का रखते हैं, आप में से आधे बंदे आपके लेफ्ट में बैठे हुए राना साहब सबसे लगे दिए तो होना ही नहीं. तो यार एक तरफ टैक्स नहीं लगाने, दूसरी तरफ अब ये 200 क्यों रखा है? 2,000 कौन से बताइए सर, 2,000 अरब की क्या आप एक्सप्लेन करें. आई थिंक इट इज अ मिथ के 2,000 जो हमने छोड़ दिए, कौन से छोड़े हैं? बताएं जी चेयरमैन सर. मैं आपको कर दूं, जो ये ऑटोनोमस ग्रोथ पे जो आपके फिगर्स आते हैं, ये कल भी शायद बात हुई थी टेक्निकल ब्रीफिंग में. इस पे ये अजम्पशन के जी 100% ये आ जाएंगे, ऐसा नहीं है. पूरी दुनिया में एक टैक्स कंप्लायंस का गैप रहता है, जिसकी वजह से जो टैक्स डिपार्टमेंट्स हैं वो थ्रू इन्फोर्समेंट उसको पूरा करते हैं. पाकिस्तान में भी वो गैप है और उस गैप को हम पूरा करते हैं. पूरी दुनिया में ऐसा ही है जी. जो जापानीज टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है वो पाकिस्तान से भी ज़्यादा बड़ी है, जापान जैसे मुल्क के अंदर.
सो ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया में कहीं पे कोई टैक्स नहीं आता, थ्रू इन्फोर्समेंट आपको ये गैप कवर करना पड़ता है। जो आपके जो आपने लेवी भी किए हो ना टैक्सेस, वो भाई वो भी नहीं आएंगे। तो उसके लिए तो मैं ड्यू क्रेडिट देना चाहिए। मैं आपसे एग्री करता हूँ कि उसमें रूम है। बहुत लोग कहते हैं, मैंने भी आर्टिकल पढ़ा जी 12,000 है, 15,000 है, को आए ना आगे बताए कि अभी कहाँ 15, वी विल एंटरटेन देम। उनको मैं उनको रिकमेंड करूँगा, अगर हो जाए कामयाब से 17 इम्तियाज दिलवाए जो आप कंसोर्शियम लाएं जो कि गारंटी करे कि 12,000 बिलियन इकट्ठा करेगा, हम सारी FBR को 1 साल की छुट्टी पे भेज दें। सर एक तो ये जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का आपने रखा है सर, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का जो बजट में रखा है नंबर जी। सर, इसमें एडिशनल डिपॉजिट्स आपने $2 बिलियन रखे हैं सऊदी अरब से और $1 बिलियन का एडिशनल डिपॉजिट रखा है UAE से। एक तो सर, और साथ में IMF से भी कोई 2.2 या 2.4 बिलियन डॉलर्स रखे हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो क्या आप ये तवक्को कर रहे हैं कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पाकिस्तान जो है वो IMF के पास जाएगा? दूसरा, ये जो NTR का टारगेट है सर, इसमें जो स्टेट बैंक का लॉ है, क्योंकि आपको पता है कि आखिरी क्वार्टर में वो पैसे नहीं आते, वो नेक्स्ट में आते हैं, तो एक शायद ये भी वजह है। और दूसरा सर, एक मुझे बताएं, क्या कोई पेनल्टी, जो वो रिपोर्ट एक आई थी जिस पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ, तो क्या विंडफॉल में ये बैंक्स और पेनल्टी ऑन कार्ड्स है? और आप इससे अंदाज़ा लगाएं ये बैंकिंग सेक्टर कितना पावरफुल है कि CDNS की से इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टमेंट है वो वापस ले ली है, अब वो डिक्टेट करते हैं पॉलिसी रेट पे भी और बाकी सारी चीज़ों पे भी। इसके बारे में कोई थोड़ा सा सर। जी मैं अर्ज करता हूँ मेहताब साहब, ये जो सऊदी अरेबिया का UAE का 2 बिलियन 1 बिलियन रखा है, पहले इसका जवाब देते। तो ये तो उन्होंने कंफर्मेशन दी हैं, वी एक्सपेक्ट कि 30 जून तक अगर नहीं आए तो अगले साल में आएगा। और अगर 30 जून तक आ गया ये डिपॉजिट तो ऑब्वियसली हमारी ओपनिंग बढ़ जाएगी और ये वैसे ही डीम टू बी ऑलरेडी रिसीव्ड होगा, उसकी जरूरत नहीं होगी। ठीक है जी। 3 बिलियन जो आपने IMF का लिखा है वो बेसिकली एक 9th and 10th रिव्यू को हमने रखा हुआ है कि हम बड़े श्योर थे जब फरवरी थे कि यार अभी भी मैंने उनको कहा था कि 9th रिव्यू फौरी कर लें, जो चीज़ मांगते हैं हम देते हैं, 10th रिव्यू शुरू कर दें। पर उनकी अपनी मर्जी है, दे आर इंडिपेंडेंट बॉडी, एक ग्लोबल अदारा है मल्टीलैटरल। तो इसमें बेसिकली वो है, तो उसका मैं समझता हूँ कि हमारे पास ऑल्टरनेट है कि हम अगर वो नहीं मिलता तो जब मैंने आपसे शेयर कर चुका हूँ कि 3.5 बिलियन कमर्शियल बैंक से हमने अदा किए हैं, जो कि एक्चुअली दिसंबर क्वार्टर का हमारा डेट रिड्यूस हो गया 4.25 बिलियन 4 बिलियन के करीब। तो वो हमें वो फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो देयर इज़ ए पोटेंशियल, इसमें नवा तो आना चाहिए। तो 1.1 तो समझे आ जाएगा, तो अगर वो जून के बाद आती है तो ये माइनस हो रिड्यूस हो के 1 बिलियन रह जाएगा, उसको हम रिप्लेसमेंट करेंगे इंशाल्लाह। मुझे अब फ्रैंकली जब किताबें थी, अब मैं नहीं समझता कि 10वां रिव्यू का कोई भी चांस है। अब तो 3 हफ्ते रह गए हैं, तो 9th रिव्यू चूँकि हमने बहुत मेहनत भी की है, आवाम के ऊपर भी पूरी तरह हमने बोझ डाला है, मुश्किल तरीन रिफॉर्म्स किए हैं जो कि नॉर्मली 2-4 साल में होने वाले थे, वो हमने 7-8 महीने में किए हैं। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि इट विल बी ओनली फेयर कि पाकिस्तान को 9वां रिव्यू करके तो ये हमें पेमेंट मिले। दी अदर बैलेंस आई डोंट एक्सपेक्ट के दैट विल पॉसिबल अनलेस कि अगली गवर्नमेंट इंशाल्लाह जो भी बने, हो सकता है हम ही बैठे हो अगले साल फिर बजट पे आपके साथ इधर, वो तो अल्लाह को पता है इंशाल्लाह। तो वो फिर अगर प्रोग्राम में जाती है, मैं आई एम नॉट कमिटिंग, वो उसको जाहिर है फिर तो वो पैसे इससे ज़्यादा होने चाहिए ना। बैंक्स, अब बैंक्स का मैं समझता हूँ कि उस पर देखिए मेहताब साहब, यू नो वेरी वेल कि इसमें बहुत चीज़ें देखने वाली। ये जो एक किस्म की वर्चुअल मोनोपोली कायम हो गई है ना, वो टूटनी चाहिए। उसके लिए मैं समझता हूँ कि पहला जो बेहतरीन स्टेप हम कर सकते हैं और उसके लिए काम हो रहा है कि वी मस्ट डेवलप अपने जो टी बिल्स हैं वो हम जनरल पब्लिक को डायरेक्टली भी दें। तो बजाय ये कि हम बैंकों को दें फिर बैंक आगे बेच देते हैं, तो वो उसके लिए यू विल सी आइंदा 2-3 हफ्ते में पॉजिटिव यानी एक्शंस कि हम जनरल पब्लिक को ये देना चाहते हैं थ्रू अवर सिस्टम फाइनेंस डिवीजन कि अगर वो हमारे पेपर लेना चाहती है तो डायरेक्ट पैसे दे, ताकि इन बिटवीन, तो इससे भी कोई प्रेशर इंशाल्लाह कम होगा। कुछ और भी रिफॉर्म्स कर रहे हैं, आपसे शेयर करेंगे। जी थैंक यू सर। वैसे सहाफ़ी सवाल करके फंस जाता है, बेचारे का कसूर नहीं था।
آپ کے جو رائٹ سائڈ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ان کی بڑی عزت کرتے ہیں, پرسنلی بہت اچھے انسان لوگ ہیں جو بھی دونوں حضرات بیٹھے ہوئے بولتے میں پتہ ہے تو کتنی عزت کرتے ہیں. سر پروفیشنل ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ بیفور پوٹنگ دا کویسچن, پرائم منسٹر نے کراچی میں پبلکلی جو بات کہی آپ کے نالج میں ہے, پھر جو پی ٹی سی کی میٹنگ ہوئی اس میں پرائم منسٹر جو ڈیڈ لائن دے رہے تھے آپ نے ایکسٹینڈ کروائی, پھر اس کے بعد انہوں نے جو الفاظ کہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے, تو ہمیں بلیم نہ کریں. انٹرنل چیزیں ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟਡ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨੇ ਵੀ ਬਲੇਮ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ یہ انفارمیشن کہاں سے لیتے ہیں؟ یہ پی بی سی کی میٹنگ واز ٹوٹلی کانفیڈینشیل. ایک مینو نہیں سمجھتے کہ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ کہ اتنا تو بتایا نا. بٹ مائی کوشچن از کہ وکاس کا اگر پرائم منسٹر پاکستان کوئی چیز پبلک کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہی از ڈسسیٹسفائڈ. مائی کوشچن ٹو یو از کہ آئی ایم ایف کی جو آپ نے سوری ناٹ دس ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی جو بات ہو رہی ہے, 10 دن پہلے تک وزارت خزانہ نے ایک بڑا اسٹرانگ ریئیکشن دیا تھا عاطف میاں صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کا مطلب ہے ڈیفالٹ, اور ہم اس راستے پہ نہیں جائیں گے. سر اف آئی مے پٹ دی کوسچن, ڈیفالٹ تو نہیں ہوتا, ڈیٹ ریسٹرکچرنگ نیور ڈیفالٹ. ایبسولوٹلی سر اٹس ناٹ اے ڈیفالٹ. نہیں نارمل بزنس بھی کرتے ہیں, آپ کی لیکوڈیٹی کرنچ ہے, آپ کی کیش فلو ایشوز ہے, دیٹ از ناٹ اے ڈیفالٹ. اگر دونوں پارٹیز میوچلی کرتی ہیں دیر از نتھنگ نیو. پورا بینکنگ سسٹم دنیا کا بھرا ہوا ہے, اپنا سارے کرتے ہیں, تو نہیں میں کوشچن آپ کی بات ٹھیک ہے, بٹ ایک پوزیشن لی تھی وزارت خزانہ نے کہ ہم ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی طرف نہیں جا رہے. کل آپ نے پہلی اسٹیٹمنٹ دی, اب آپ نے اس کو کنفرم کیا. سو مائی کوشچن از واٹ ہیز پریسائزلی چینج ان پاسٹ 10 days اور 2 weeks, نمبر 1, اینڈ نمبر 2, کیا آپ ڈومیسٹک بینکس کو ڈیٹ ریسٹرکچرنگ میں شامل کریں گے؟ میں یہ کیوں پوچھ رہا ہوں, ڈومیسٹک بینکس ان کو آپ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ میں شامل کریں گے, کیونکہ جو کہ آپ کی جو 7300 ارب روپیہ کاسٹ ہے, آئی ایم ایف کو 8000 ارب کے قریب کہہ رہا ہے, اگر 7300 ارب بھی ہے اس میں 85% آپ کا ڈومیسٹک ہے, 15% ایکسٹرنل, آل دو ری پیمنٹس علیحدہ ہیں. تو اگر آپ ڈومیسٹک کو شامل نہیں کریں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو کیس ہے ان دی آئیز آف دی بائیلیٹرل کریڈیٹرز وہ مضبوط ہوگا جب آپ ڈومیسٹک کو ایکسکلوڈ کر دیں گے؟ جی میں عرض کرتا ہوں, دیکھیے رانا صاحب, ڈومیسٹک کو آپ کو ری شیڈول کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے کچھ ایسی چینجز کر لی ہیں کہ ہم نے گورنمنٹ کو بالکل مفلوج کر دیا ہے ان ٹرمز آف اٹس منوربلٹی. آپ پہلے اسٹیٹ بینک سے جب ضرورت ہے ٹائمنگ ہوتی ہے نا ہر چیز کی, یوز ٹو پلان اینڈ ایوری اینڈ آف کوارٹر ہم اس کو زیرو کرتے تھے. مجھے اس میں کوئی قوار نظر نہیں آتی. اینی وے اب چونکہ حکومت پچھلی نے امینڈمنٹس کے ذریعے وہ ختم کر دی, اس کی وجہ سے آپ کو بھی پتہ اور مجھے بھی پتہ ہے کہ کمرشل بینکس نے اس کا ایڈوانٹیج اٹھایا, اور جو اسپریڈ لیتے اوور پالیسی ریٹ وہ بڑھ گیا. اٹ وینٹ as much as up to 2+ percentage points in the previous government last 1 year. کئی انہوں نے, آپ نے کوٹ بھی کئی جگہ پہ انہوں نے 2% تک 1.5% لیا. یہ اب ایک سسٹم ہے, اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ضرور ریویو کرنا چاہیے کہ اس کو ہم کیسے, کیا آلٹرنیٹ سسٹم, اس کو کریکٹیو ایکشنز ہم لے سکتے ہیں. دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ اگر ہم ڈومیسٹک کریں گے تو ایکسٹرنل پہ ان کو یعنی دے ول پرابلی بی کنونسڈ. میں ود آل ڈیو رسپیکٹ آئی ڈونٹ تھنک وی نیڈ ایٹ آل کہ ہم ڈومیسٹک جو ڈیٹ ہے اس کو ریشیڈول کریں, کیونکہ آپ نے خود ہی اماؤنٹ بھی بتا دیے. اور وہ جو ہے, آئی مین اف بینگ اے ساورن کنٹری یو کین ناٹ میٹ your own currency requirement of the debt repayments, so that's a very serious situation. تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان has any issue vis-a-vis domestic debt. نہ اب آ جاتے ایکسٹرنل ڈیٹ کے اوپر. ایکسٹرنل ڈیٹ obviously you can't print your dollars. اس کا تو یہی ہے کہ we should learn to live, جو میں نے 5 سال پہلے کہا تھا کہیں فورمز میں, learn to live, to use external resources as much as you can afford, and pledge the future payments which you think and according to your conservative and serious projections you will be able to meet. اگر یہ باتیں ہم نے چند سال پہلے ڈائجسٹ کر کے اس کو عمل کیا ہوتا, I can prove you with facts and figures کہ آج ہم اس بھور میں نہ پھنسے ہوتے. سیکنڈلی, یہ جو رانا صاحب یہ جو پورشن ہے, اچھا بائی دی وے
इस वक्त डोमेस्टिक डेट को तो रीशेड्यूल कराना मेरे नज़दीक बेवकूफ़ी। भाई आप रीशेड्यूल तो लॉन्गर टर्म पे करेंगे, जो आपका लेंडर है वो कहेगा बिस्मिल्लाह आओ 22% में कर लो। दिस इज नॉट द टाइम। ना इस वक्त शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म डेट को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करने का टाइम है। आई एम श्योर यू ऑल नो, पर्टिकुलरली राणा साहब, यू अंडरस्टैंड मैं वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। क्योंकि ये रेट जो पॉलिसी रेट है लॉन्ग टर्म में जाने का टाइम था 6.5%, एंड वी ट्राइड ऑल्सो टू गो। आपको याद होगा कि हमने उस वक्त काफ़ी पोर्शन लॉन्ग टर्म डेट में शिफ्ट किया, क्योंकि दैट इज द राइट ना। 6.5 आपको 7% पे 7.5 पे अगर 10 साल का मिल रहा है, 15 साल का मिल रहा है लॉन्ग टर्म, तो आप जाएं। अभी दिस इज नॉट द टाइम। तो ये राणा साहब अल्लाह करे कि जल्दी वक्त आए जब को रीजनेबल जो पॉलिसी रेट हो, उस वक्त आपको फिर इस टाइप के जो डेट हैं वो आपको करने चाहिए। तो टू कट इट शॉर्ट, डोमेस्टिक में हमें कोई इशू नहीं है, ना होनी चाहिए किसी भी सॉवरेन मुल्क को अल्हम्दुलिल्लाह। External, yes, because we can't print the foreign currency. So either we mobilize more resources through exports and remittances, जो हमने पूरी कोशिश की है, इस बजट के जरिए भी हम इंसेंटिव दे रहे हैं, और उसके जरिए आप फिर then you can adjust your spending according to your resources. मेरी हमेशा से यही रही है कि हम उतना खर्च करें, उतना फ्यूचर को प्लेज करें फॉर फ्यूचर पेमेंट्स, जो हम समझते हैं कि रियलिस्टिकली वी विल बी एबल टू डू इट। सो उसके पीछे प्रॉपर प्रोफेशनल वर्किंग होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। 2 घंटे हो गए जी, बस 2 घंटे हो गए। वज़ीर खजाना इसहाक डार पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बजट को हतमी शक्ल देने से पहले कारोबारी तबके के तहफ़्फ़ुज़ात